تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ کروڑوں درود ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہو ان تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی قبروں پر، جن کی کاوش اور جن کی کوشش ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مبارک دین ہم لوگوں تک پہنچا ہے۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا عطیہ پیش کر لیجیے۔ پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان نے جب ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا درس دیا اور ہمیں حکم دیا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے محبت کیسی کرنی ہے اور کس حال میں ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کی محبت ہمیں کرنی چاہیے، اس لیے اعلیٰ حضرت نے ہمارے لیے ہماری گھٹی میں ایک ہمیں دعا بتا دی کہ جب بھی تم پریشانی میں ہو، مصیبت میں ہو، تو اہل بیت جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے کہا جاتا ہے، ان کے وسیلے سے دعا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مشکلوں کو آسان کرے گا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان ہر نماز کے بعد میں دعا ایسے فرمایا کرتے تھے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے دعا لکھی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے۔ اب یہاں آگے اعلیٰ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گھرانے کا واسطہ دیتے ہوئے آگے دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کر بلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ یہ جو شہید کربلا ہے نا، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر کے ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں، اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان نے ہمیں یہ درس دیا کہ اللہ کی بارگاہ میں جب بھی دعا کرو تو ان محبوبان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں کا واسطہ دے کر دعا کرو۔ آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دو جہاں میں، ایک جہاں میں نہیں، دو جہاں میں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، خادم کہتے ہیں نوکر کو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے پروردگار، صرف یہ ایک جہاں ہی نہیں ہے، جنت میں بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کا نوکر بن کے رہوں۔ دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے۔ اے اللہ پاک، جتنے بھی آل رسول دنیا میں بستے ہیں، دنیا میں تھے، دنیا میں ہیں، دنیا میں رہیں گے، ان تمام کا واسطہ دے کر تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن دنیا میں ہوں جب تک، دنیا سے جاؤں تب، اور جب جنت میں جاؤں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی خاندان، کسی فرد یا کسی ایسے بندے کا غلام بن کر رہوں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ہو۔ اعلیٰ حضرت نے آگے جو دعا فرمائی ہے وہ دعا ہمارے لیے اس دور میں بڑی ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بیر شبلی شیر حق دنیا کے فتنوں سے بچا، ایک رک عبد واحد بیریا کے واسطے۔ پھر اعلیٰ حضرت نے حالانکہ لمبی چوڑی دعا لکھی ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ قادری کر قادر رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادری قدرت نما کے واسطے۔ تو ہم لوگ وہ ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے، حضور کے صحابہ سے، سب سے جو ہے برابر کی محبت رکھنے والے ہیں۔ آج جو ہمیں یہ الحمدللہ یہ چھوٹی سی مجلس کرنے کا جو ہمیں موقع ملا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ مجلس ہم نے اس لیے لگائی ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جس دین کو ہم یہاں بیٹھ کر کے آرام سے، اس وقت میں کرسی پر بیٹھ کر آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، آپ آرام سے بیٹھ کر سن رہے ہیں، آپ کے لیے ہوا کا نظام بھی صحیح ہے، ٹھنڈے پانی کا نظام بھی ہے، سب کچھ ہے آپ کے لیے۔ وہ دین کبھی ایک ایسے موڑ پر بھی تھا کہ جہاں پر لوگوں نے ایک دم ایسا، لوگوں کا سوچنا ایسا ہے کہ اگر اس گھڑی میں اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر وہاں پر اگر اب بیعت کر لیتے تو شاید یہ دن آج ہمیں دیکھنے کو نہیں پڑتا، جس کو چھوٹی قیامت کہتے ہیں، قیامت صغریٰ کہا جاتا ہے۔ آج کی رات اور کل کا دن جو ہے نا، اس کو سن 60 ہجری میں چھوٹی قیامت کہا گیا تھا۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے یاد رکھیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضور کے صحابی بھی ہیں، قرآن مقدس کے لکھنے والے، یعنی کہ حضور پر جب وحی آتی تھی تو 40 صحابہ کو حضور علیہ السلام نے اس چیز پر مقرر کیا تھا کہ آپ کو یہ قرآن لکھنا ہے۔ تو وہ
اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر آتا ہے۔ تو آج جب امام حسین کی جب ہم فضیلت بیان کرتے ہیں، اہل بیت کی فضیلت کرتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے ہمیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ صحابہ کے بغیر یہ بات یاد رکھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان میں جیسے تارے ہیں نا ویسے میرے صحابہ ہیں۔ پہلے کے زمانے میں لوگ جب سفر کرتے تھے تو کشتیاں ہوا کرتی تھیں، لوگ چاند کو دیکھ کر کے، سورج کو دیکھ کر، اور جس رات میں چاند نہیں ہوتا تھا تو لوگ تاروں کو دیکھ کر کے اپنا رات میں سفر طے کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے اسی کی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا میرے صحابہ جو ہے نا یہ تاروں کے مانند ہے، ان میں سے تم ایک کی بھی اقتدا کر لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں راہ ہدایت عطا فرمائے گا۔ تو صحابہ کرام کا مرتبہ بہت بڑا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی اور ہمیں حضرت امیر معاویہ، یہ چار لوگ ایسے ہیں کہ ان 10 دنوں میں، 1 تاریخ سے لے کر 10 دنوں میں لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف بیان کرتے کرتے ان لوگوں کی ایسی جو ہے مطلب وہ برائی کر کے نکل جاتے ہیں کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر ہم دور دیکھ لیں تو وہ دور ایسا دور تھا کہ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، ایک گروپ کھڑا ہوا جس نے کہا کہ اب ہمیں زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے، زکوٰۃ کا انکار کیا تھا۔ ایک گروپ ایسا تھا جس میں مسلمان بن کذاب نام کا ایک شخص تھا جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے ایک جنگ ہوئی تھی جسے کہتے ہیں جنگ یمامہ، جس میں بہت سارے لوگ جو صحابہ کرام جن کے دل میں قرآن تھا وہ جب شہید ہونے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق اور تمام صحابہ نے مل کر کے مشورہ کیا کہ اگر اس طریقے سے قرآن کو جاننے والے اگر شہید ہوئے تو اس قرآن لوگوں کے سامنے بیچ میں کیسے محفوظ رہے گا۔ تب اس قرآن کو اکٹھا کیا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، ان کو جامع قرآن کہا جاتا ہے۔ یہ بات میں نے پہلے آپ کو بتا رکھی ہے۔ جب 61 ہجری کا یہ دور تھا، 10 ہجری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، 30 سال کے بعد، معاف کیجیے گا 50 سال کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوتا ہے۔ ان کا بیٹا جو ہوتا ہے یزید، جس کے بارے میں آتا ہے کہ شریعت کی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس نے اس نے کوئی باقی رکھی ہو، اس نے جو ہے اپنے والد کے انتقال کرنے کے بعد، اس لیے کہ حضور کا جو گھرانہ تھا وہ مدینہ پاک میں رہتا تھا، اور جو اس وقت کے جو حضرت امیر معاویہ تھے ان کا جو جس کو راجدھانی آپ کہہ سکتے ہیں وہ تھا کوفہ میں، جو کہ آج جو ہے ملک عراق میں پڑتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوتا ہے تو یزید کہتا ہے کہ اب میں اس کرسی پر بیٹھوں گا۔ کرسی پر بیٹھنے کے بعد اس نے یہ اپنے چند لوگوں سے کہلوایا کہ بھئی آپ ایک کام کرو، سب سے بہتر، اس وقت ایسا نہیں ہوا تھا کہ ووٹ ہوا کرتے تھے یا پھر مشین لگا دی گئی کہ آپ ووٹ ڈال لیں تو اس کو بادشاہ چنیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ایسا ہوتا تھا کہ لوگ جا کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے، یعنی یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کو اپنا خلیفہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، اسی کو بیعت کہا جاتا ہے۔ تو اس وقت جو ولید نام کر کے جو شخص تھے مدینہ منورہ کے گورنر تھے، ان تک یہ بات پہنچائی کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے اور اب جو ہے یزید جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میں بادشاہ بنوں، اس لیے آپ جو حضرت طلحہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، حضرت زبیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، امام حسین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں، ان کو آپ کہیں کہ بھی آپ یزید کو، اپنی قوم کو کہیں کہ آپ یزید کو بادشاہ تسلیم کر لیں۔ تو اب جو ولید تھا نا وہ سیدھا سادہ آدمی تھا، اس نے کہا یہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں یار۔ تو اس نے ایک شخص کو بلایا جس کا نام تھا مروان بن حکم۔ یہ وہی شخص ہے جب حضور پاک کے زمانے میں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا نا تو مسجد نبی میں اس بچے کو لے کر جایا جاتا تھا، اور آپ جس کو یہاں گٹی کہتے ہیں نا تو حضور اس کو گٹی دیا کرتے تھے۔ یہ وہی مروان ہے جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس کو لے کر لے جائے تو حضور نے گٹی دینے سے منع کر دیا تھا اس کو۔ تو اس کو بلایا، کہا کہ یزید کا حکم ہے اب کیا کرنا ہے، تو کہا کہ اس نے کہا کہ سب کو بلاؤ میرے گھر پہ۔ بلایا، امام حسین کو بھی دعوت دی، صحابہ رسول تھے ان کو بھی دعوت دی، اور ان سے کہا کہ دیکھو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا ہے اور ان کی جگہ یزید یہ چاہتا ہے کہ میں آپ کا خلیفہ بنوں، تو آپ لوگوں سے کہیں اور آپ خود بھی ان کی بیعت کریں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھئی ہم ایسے بیعت نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حسین نے کہا کہ میں خود جا کر کے پہلے اسے ملوں گا، بات کروں گا کیا وجہ رہی ہے کیا نہیں رہی ہے، کس وجہ سے۔ تو کہا کہ نہیں ایسا کرنا ہے، ایسے نہیں ہوگا۔ انہوں نے ہمیں حکم دیا، یعنی یزید نے ہمیں حکم یہی دیا ہے کہ آپ کو جلدی جلدی ان کی بیعت کرنی پڑے گی۔ ایک صحابی رسول تھے جو کہ کوفہ سے چل کر آئے اور انہوں نے مدینہ منورہ میں یہ بتایا تھا کہ آپ میں سے اگر کوئی یزید کی بیعت کرتا ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف جا رہے ہیں۔ وجہ پوچھی گئی تو وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر اسلام نے اگرچہ شراب کو حرام قرار دیا ہے لیکن اگر بادشاہ بنتا ہوں تو میں اس کو حلال کر دوں گا۔ اگرچہ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد نبی جس کو کہا جاتا ہے، جس کے اندر ایک بندہ ایک وقت کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کو 50,000 نماز پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔
جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، جہاں حضرت ابوبکر صدیق کا روضہ مبارک ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا روضہ مبارک ہے۔ اس نے جب ایسی باتیں بتائی تو حضرت حسین پاک نے فرمایا بھی ہم بیعت نہیں کر سکتے، اور یہ وہاں سے یہ بات چلتی ہے۔ تو وہاں سے نکل کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے گھر پہ آ کر کے اپنے گھر والوں کو ساروں کو ایک بات بتاتے ہیں کہ جو حضرت امیر معاویہ تھے وہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، اب آپ مجھے بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ان لوگوں نے کہا آپ جیسا کہو گے ہم کرنے کو تیار ہیں۔ تو امام حسین نے کہا میں جو ہے بیعت نہیں لوں گا۔ 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد، آپ جانتے ہیں یہ بات کب کی؟ آپ جانتے ہیں یہ بات ہے شعبان کے پہلے کی، اس کے بعد میں رمضان آتا ہے، اس کے بعد میں شوال آتا ہے، اس کے بعد میں ذوالقعدہ، اس کے بعد میں ذوالحجہ، اس کے بعد میں محرم آتا ہے، یعنی 5 مہینے پہلے کی بات ہے یہ۔ 2-3 دن کے بعد پھر مروان نے کہا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر پہ بلاؤ، اور اس وقت مروان نے ایک بات کہی تھی، وہ یہی تھی آج اگر امام حسین اگر بیعت کرو تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم پھر وہی کریں گے جو ہمیں یزید نے حکم دیا ہے۔ اب امام حسین رضی اللہ عنہ کو ایسا لگا کہ اب مجھے مدینہ منورہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ بتا دوں کہ مدینہ منورہ میں اس سے پہلے کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی۔ امام حسین یہ چاہتے تھے کہ میری وجہ سے مدینہ منورہ میں کوئی جنگ نہ ہو، اس لیے 4 شعبان کو آپ نے مدینہ کب چھوڑا ہے؟ 10 محرم کو آپ کی شہادت ہوئی ہے، اور 4 شعبان کو مدینہ چھوڑا ہے آپ نے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ 1 تاریخ کو ایسا ہوا ہوگا، 2 تاریخ کو ایسا ہوگا، 3 تاریخ کو ایسا، 4 تاریخ کو ایسا نہیں ہوا۔ 5 مہینے پہلے آپ نے مدینہ طیبہ چھوڑ دیا تھا۔ آپ گھر آئے اور کہا کہ اونٹوں پر قضابے باندھے جائیں، ہم یہاں سے نکل کر کے مکہ مکرمہ جائیں گے۔ گھر والوں نے وجہ پوچھی تو آپ نے یہی وجہ بتائی، تو سب کو تیار کیا۔ آخری رات میں یعنی کہ 4 شعبان کو آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضری دیتے ہیں، اور بھیگی ہوئی آنکھوں سے کہتے ہیں کہ نانا جان میں جب پیدا ہوا تھا تو آپ نے یہ بات بتائی تھی کہ میرے اس نواسے کو میری امت شہید کرے گی، یہ میں بھی جانتا ہوں، اس لیے میں آپ کی بارگاہ میں اجازت لینے آیا ہوں۔ میں یہ شہر چھوڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو شہر ہے میں وہاں جا کر بچ جاؤں گا۔ تو وہاں سے اجازت لینے کے بعد کہتے ہیں کہ اپنی ان کی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ جن کا مزار پاک گنبد خضرا سے باہر نکلو گے تو وہاں جنت البقیع بنا ہوا مدینہ منورہ کا سب سے بڑا قبرستان ہے، وہاں حضرت عثمان غنی کی قبرستان بھی ہے، آپ کی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے ان کا مزار پاک ہے۔ مزار پاک پر حاضری دینے کے بعد میں رات کا جو تیسرا پہر ہوتا ہے تقریباً اس کو 3:30 بجے یا 4 بجے کے بعد مان لیں، آپ اپنے قافلے کے ساتھ مدینہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ امام حسین کا پہلا سفر تھا، کس کے لیے؟ اب یوں سمجھ لیں یہ کربلا کا سفر یہاں سے شروع ہوا ہے، حالانکہ کربلا ابھی 5 مہینے کے بعد پہنچیں گے لیکن شروعات یہاں سے ہو چکی تھی۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل کی حدیث میں نے آپ کے سامنے کئی مرتبہ بیان کی ہے۔ کبھی فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کندھے پر بیٹھا کر امام حسن امام حسین کو سواری کرتے تھے، تو صحابہ کرام کو کہتے تھے دیکھو تو صحیح میرے اوپر جو بیٹھے ہوئے دونوں سوار کیسے ہیں؟ تو صحابہ کرام عرض کرتے تھے یا رسول اللہ سوار بھی بڑے خوبصورت ہیں، سواری بھی بڑی خوبصورت ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو گود میں لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے حسین جو حسین سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں امام حسین رضی اللہ عنہ کے من میں وہ باتیں بھی چل رہی تھی، اور مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے۔ کب پہنچے مکہ مکرمہ؟ شعبان 3 رمضان المبارک کو آپ مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں۔ 250 کلومیٹر کا سفر ہے، اگر آپ کے بس سے اگر جاؤ تو 250 کلومیٹر کا سفر ہے، اگر آپ کو مدینہ طیبہ جانا پڑے گا بس سے اگر جاؤ تو 4 گھنٹے آپ کو لگتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آپ مکہ مکرمہ میں گزارتے ہیں، اور آپ نے یہ طے کر لیا کہ اب میں یہیں رہوں گا اور پوری زندگی یہیں گزاروں گا، مجھے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اتنے میں کچھ لوگ کوفہ سے یعنی کہ عراق سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خط لکھنا شروع کرتے ہیں۔ وہ خط کیا لکھتے ہیں؟ امام علی مقام آپ کے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سردار رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پاک کہاں ہے؟ کوفہ میں، یہ بات یاد رکھنا۔ ہم آپ کے والد گرامی کے باوفا آدمی رہے ہیں، اس لیے آپ ہمیں پتہ چلا کہ آپ نے مدینہ طیبہ چھوڑ دیا ہے، آپ ایک کام کریں، یہ رمضان کے بعد کی بات کر رہا ہوں، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں۔ ایک خط آیا، امام حسین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ 2 خط آئے، امام حسین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ 3 خط آئے، امام حسین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں 4 آدمی آ کر کے پورے جو ہے مطلب تھیلے بھر کے خط لایا کرتا تھا۔ ہر خط میں یہی کہا جاتا تھا اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، اے علی کے بیٹے، ہم آپ کو خدا کا واسطہ دیتے ہیں، آپ ہمارے پاس آ جائیں۔
تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے جب جانے کا مشورہ کیا تو صحابہ کرام نے روک دیا کہ آپ وہاں نہیں جاؤ گے۔ ان میں سے آپ کے ایک بھائی ہیں حضرت محمد بن حنفیہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی دوسری بیوی کی اولاد ہے، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ آپ وہاں نہیں جاؤ گے۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا ہمارے والد صاحب کے ساتھ کیا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے والے وہی لوگ تھے، وہ لوگ دام و درہم میں بکنے والے لوگ ہیں، ان کی باتوں میں نہ آئے۔ جب امام حسین رضی اللہ عنہ جانے کی ضد کی تھی نا، تو لوگوں نے کہا آپ ایک کام ایسا کریں، کسی اور کو بھیج دیں آپ اپنی جگہ پر، وہ جا کر پہلے تحقیق کر کے آئے گا کہ بھئی وہاں کا ماحول کیسا ہے۔ آپ کے چچا جاد بھائی تھے، یعنی چچا کے لڑکے تھے، حضرت مسلم کے بیٹے تھے جن کا نام حضرت عقیل آتا ہے، ان کو روانہ کیا جاتا ہے اور ایک خط لکھ کر کے امام حسین ساتھ میں دیتے ہیں۔ خط میں لکھتے ہیں کہ میں نے آپ کے سارے خطوط پڑھے، آپ کی محبتوں کا شکریہ، میں آنا چاہتا لیکن مجھے کئی لوگوں نے منع کر دیا، اس لیے میں اپنا نائب جو ہے اپنے چچا جاد بھائی حضرت مسلم کو بھیج رہا ہوں، مسلم بن عقیل کو۔ اگر تم لوگوں نے ان کے ساتھ وفا کی اور انہوں نے مجھے بتا دیا کہ انہوں نے وفا کی ہے تو میں ان کے پیچھے چلا آؤں گا، اور اگر انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں آنا تو پھر میں نہیں آؤں گا۔ اب تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی کربلا کی طرف جانے کا کوئی موڈ تھا ہی نہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ یہاں سے وہ کربلا کی پوری جو ہے نا مطلب وہ اسٹوری مینشن یہاں سے ہوتی ہے کہ کربلا میں ہوا کیا تھا، کیا وجہ بنی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں جانے کی ضرورت پڑی۔ اب حضرت مسلم بن عقیل جب جانے لگے تو آپ کے ساتھ دو صاحبزادے تھے، ایک کا نام، ایک کی عمر جو ہے وہ 6 سال ہے، ایک کی عمر 8 سال ہے۔ آپ اپنے گھر میں بچوں کو دیکھ کر کے اندازہ لگا لیجئے 6 اور 8 کی عمر کے بچوں کا جو ہے مطلب کیا عمر ہوگی اور کیسے انہوں نے اپنا وقت گزارا ہوگا، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ جب آگے میں بات کروں گا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں صاحبزادے کہتے ہیں کہ ابا جان اگر آپ جا رہے ہیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل یہ سوچ رہے ہیں کہ میں امام حسین کا نائب بن کر جا رہا ہوں، لوگ خط لکھ کر کے مجھے بلا رہے ہیں تو میں اپنے صاحبزادوں کو ساتھ لے کر کے چل لیتا ہوں۔ وہ اپنے گھوڑے پر امام حسین کو سلام کر کے گھوڑے پر بیٹھ کر آگے نکلتے ہیں۔ تو وہاں پر جو کوفہ کے اس وقت جو گورنر تھے وہ تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی۔ جب حضرت مسلم بن عقیل وہاں پہنچے تو جا کر کے خط دکھایا کہ لوگوں دیکھو تم نے مجھے بلایا تھا، میں یہاں حاضر ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن میں 12,000 لوگ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو راضی ہو گئے، 12,000 لوگ ایک دن میں۔ جب صحابی رسول کو پتا چلا جو کہ اس وقت کے گورنر تھے، انہوں نے آ کر کے خطبہ دیا، کہا دیکھو یہ جو تم کام کر رہے ہو نا، اگر اس یزید کو اگر پتا چلا تو کیا ہوگا؟ تو لوگوں نے کہا آپ ڈرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنا جو ہے یہ میں ڈرتا تو نہیں، لیکن کیونکہ یہ حضور کی اولاد میں سے اگر ان کے ساتھ کل کچھ ہو گیا تو اس کا جواب قیامت کے دن دینا بڑا مشکل ہو جائے گا، کل قیامت کے دن جواب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا، تم میں سے کون ہے اس کا؟ سارے لوگوں نے ہاتھ اٹھا دیا ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اب جب 12,000 لوگ ہوئے تو وہاں کے کچھ لوگ تھے جو کہ یزید کے جو ہے مطلب جاسوس میں تھے، انہوں نے یزید کو خط لکھا کہ مسلم بن عقیل آیا ہوا ہے، امام حسین کے نام پر بیعت بھی لے رہا ہے، یہ لوگ امام حسین کو اپنا خلیفہ بنانے کو تیار ہیں، اور یہ جو آپ کے گورنر صاحب ہیں وہ تو خود جو امام حسین کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو کل ہو گیا تو قیامت کے دن جواب کون دے گا، اس لیے آپ ان کو گورنر سے ہٹا کر کسی اور کو دے دیں۔ تو اب میں جو سب سے بڑا اس ہسٹوری کا سب سے بڑا جو ویلن ہے اس کا نام ہے طارق ابن زیاد، معاف کیجئے عبید اللہ ابن زیاد۔ ساری کی ساری کارکردگی اس کی اور جو پیچھے سے آرڈر آنے والے تھے ان دونوں لوگوں کی تھی، حالانکہ اس میں جو ہے سمر بھی تھا، خلی بھی تھا، بہت سارے لوگ تھے، لیکن سب سے بڑا اس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے خاندان کے لٹنے میں اگر سب سے بڑا کسی کا ہاتھ ہے اس کا نام یاد رکھیے، جس کو ابن زیاد آگے کہا جائے گا۔ اس کو گورنر بنا کر جب بھیجا گیا تو اب اس کو معلوم تھا کہ اگر میں اچانک کوفہ میں جاؤں گا تو لوگ تو 12,000 تو ویسے ہی مسلم بن عقیل کے ساتھ ہیں، ان کے گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ مسلم بن عقیل کے ساتھ ہیں، تو اب مجھے ایسا کرنا ہے کہ، اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جیسے ہی 12,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تو مسلم بن عقیل نے بنا سوچے سمجھے خط لکھ دیا امام حسین کو کہ یہاں سب ٹھیک ہے، آپ سے محبت کرنے والے لوگ یہاں آ جائیں۔ خط وہاں سے روانہ کر دیا گیا اور لوگ آ کر کے کوفہ کے باہر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا انتظار بھی کرنے لگے، جبکہ امام حسین کب پہنچنے والے ہیں؟ 2 مہینے کے بعد میں۔ اتنی محبت تھی ان لوگوں کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے، لیکن ماجرا کیوں بگڑا؟ امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے وہ خط لے کر کے اس کو گھوڑے سوار کو روانہ کر دیا کہ جا کر امام کہتے ہیں نا بھئی آپ آ جائیں۔ اب امام حسین رضی اللہ عنہ کے وہ خط لے کر نکلا، ادھر سے یہ ابن زیاد جو ہے مطلب کوفہ میں انٹر کرتا ہے اور آتے ہی سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ لوگوں جنہوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کے ماننے والوں کو، اس کے گھر میں رہنے والوں کو اس کو بے گھر کیا جائے گا، اور جو یزید کی جو ہے مطلب وہ
بیعت نہیں کرے گا یزید کو، جو بادشاہ نہیں مانے گا، جو شریعت کا بھی جو ہے منکر ہے، سب کچھ وہ جو ہے مطلب رد و بدل کرنے والا ہے، اس نے یہ کہا پھر کوفہ کو آپ جو ہے مطلب وہ پھر آگ کے حوالے کرنے کے تیار ہو جائیں گے۔ آدھے زیادہ لوگ تو اس سے ڈر گئے۔ اب جو ہے امام مسلم جن کے گھر کے رہتے تھے، ان کا نام ہے عروہ ابن ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر میں رہا کرتے تھے۔ اب ابن زیاد کو پتا چلا کہ یہ مسلم عقیل رہتے کہاں پر، تو عروہ ابن ہانی کو گھر پہ بلایا اپنے پاس میں، یعنی گورنر ہاؤس میں بلا کر یہ کہا کہ تم نے اس کو ساتھ میں رکھا ہوا اور مجھے پتا بھی نہیں ہے، اب تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ تو عروہ بن ہانی نے کہا کہ وہ مہمان ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں سے ہیں، میں ان کو اپنے گھر سے تو نہیں نکال سکتا، اب اگر تو کہتا ہے تو میں ان کو کل بھی جانے کو کہتا تو وہ چلے جائیں گے واپس۔ اس نے کہا ایسا تھوڑی جائیں گے، اب تو امام حسین بھی ادھر آئیں گے، میں نے سنا ہے کہ آپ نے خط لکھ کر ان کو بلایا تو وہ بھی آئیں گے۔ تو ان کو جو ہے مطلب اب جو ہے وہ طارق ابن زیاد اعلان کرتا ہے کہ جو کوئی امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرے گا تو پھر یہ سوچ لیں کہ پھر وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو امام مسلم بن عقیل کو میرے پاس لے کر آئے گا اس کو انعام سے نوازا جائے گا۔ اب جو 12,000 لوگ امام مسلم کے ساتھ کھڑے تھے نا، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، کہتے ہیں کہ مطلب 4 دن کے بعد امام مسلم بن عقیل نے ظہر کی نماز پڑھی تو 12,000 لوگ آپ کے ساتھ میں تھے۔ اسی جو ہے 4 دن میں عصر کی نماز پڑھی تو صرف اور صرف 70 لوگ ساتھ رہ گئے۔ مغرب کی نماز پڑھی تو آپ نے جب سلام پھیرا تو جب تقریباً کہتے ہیں 41 یا 40 لوگ تھے، لیکن سلام پھیرا تو ایک بھی آدمی پیچھے سلام پھیرنے والا کوئی نہیں تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل چوراہے پہ جا کر کے خطبہ دیتے ہیں، لوگوں میں مجھے آنے کا یہاں شوق نہیں تھا، تم لوگوں نے امام علی مقام کو خط لکھ کر کے بلایا تھا، انہوں نے مجھے یہاں بھیجا تھا، اور میں ایسا نہیں آیا تھا، میں اپنے چھوٹے بچوں کو ساتھ میں لے کر آیا تھا، میں تم سے ملاقات کے لیے آیا تھا۔ تو ان کے لیے کہتے ہیں کہ وہ شہر جنہوں نے دعوت دے کر بلایا تھا کوئی دروازہ کھولنے کو تیار نہیں تھا ان کے لیے۔ اب ساتھ میں 2 بچے ہیں، میں پھر سے عمر ان کی بتا دیتا ہوں، ایک کی عمر 6 سال کی ہے، ایک کی عمر 8 سال کی ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رضوان کا یہاں میں قول بتا دوں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کربلا کے بیان کو کبھی بھی اس لیے بیان نہ کیا جائے کہ کسی کی جو ہے کسی کو غم میں رلایا جائے، لیکن اگر پھر بھی اگر آدمی کو محبت ہے، اگر محبت میں اگر کسی کو رونا جائے وہ الگ چیز ہے۔ چیخنے چلانے والا ہمارے نزدیک کوئی ایریا ہے نہیں، پہلے بتا دوں آپ کو۔ تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر جو ہے مطلب عشاء کی نماز اندھیرا ہو گیا، کوئی دروازہ کھولنے کو تیار نہیں تھا۔ ایک خاتون اپنے بیٹے کا انتظار کرنے بیٹھی ہوئی ہے، وہ انتظار کر رہی ہے کہ میرا بیٹا آئے گا، اس لیے وہ گھر کے باہر بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کا وہاں سے گزر ہوا تو حضرت مسلم بن عقیل اس خاتون سے کہتے ہیں کہ مجھے پانی ملے گا، وہ اندر جا کر کے پانی لے کر آتی، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ مسلم بن عقیل ہے، اب تک پانی لے کر آتی ہے۔ پتہ کیوں نہیں ہے؟ آپ کہو گے کہ بھئی جب 12,000 لوگ ساتھ ہوئے، ان کو اس ساری جتنے بھی اس وقت کی عورتیں تھیں وہ ساری کی ساری باوقار اور پردے والی عورتیں تھیں، باہر کوئی نہیں آیا کرتا تھا۔ اندازہ لگائیں امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے لوگ آل رسول آنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3ری پیڑھی کا شخص ہے، پہنچ گیا، ایک بھی عورت کو یہ معلوم نہیں کہ حضرت مسلم عقیل ہے کیسے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کو اگر کوئی بھی پیر ہو یا کوئی بھی اجازت کسی کو نہیں ہے کہ کوئی بھی عورت جو ہے اس کے جو ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر یا کوئی بھی اس کو مرید کرائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر مرید کرنا ہو تو جو بھی پیر ہے وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر کے اعلان کرتے رہے، اور عورت جہاں اپنے گھر میں بیٹھ کر کے اس کے پیچھے جو اس کے ہاتھ میں جو ہے مطلب وہ جو بولے گا اس کے پیچھے بولے گا تو اس کو مرید گنا جائے گا، یہ بات یاد رکھیں۔ تو پانی لے کر کے آئے، انہوں نے پانی دیا، پانی پیا، حضرت مسلم عقیل وہیں بیٹھ گئے۔ خاتون نے کہا بیٹا تمہارے گھر تمہیں جانا نہیں ہے؟ حضرت مسلم بن عقیل کہتے ہیں میرا یہاں کوئی گھر نہیں ہے۔ تو کہا ہو کون تم؟ کہا مائی تو مجھے نہیں جانتی ہوگی لیکن میں حضرت مسلم کا بیٹا، میرا نام مسلم ہے، میں عقیل کا بیٹا ہوں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا جات بھائی ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میرے چچا لگتے ہیں۔ وہ خاتون نے جب نام سنا نا تو وہ خوشی کے مارے کھڑی ہو گئی۔ اس نے کہا کہ ہمارے بھاگ کھلے کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائے۔ اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جو شہر ان کو بلا کر لایا ان کے ساتھ کتنی بڑی انہوں نے جو ہے مطلب وفاداری نبھائی ہے، اس کو خود کو نہیں پتا تھا۔ اندر بٹھایا ان کو کھانے کے لیے، اس کے گھر میں جو کچھ تھا دری بچھائی، ان کے لیے کھانا کا جو ہے مطلب بندوبست کیا۔ اب کہتے ہیں کہ جو ان کا بیٹا جس کا وہ انتظار کر رہی تھی وہی انہی کی تلاش میں انعام کے چکر میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ وہ شام کو گھر پہ لیٹ آتا تو ماں پوچھتی بیٹا آنے کی وجہ کیا ہے، اتنا لیٹ کیوں آیا؟ تو کہا تمہیں معلوم نہیں ہے، ہمارے جو بادشاہ ہے، ہمارے یہاں کے جو گورنر ہے ابن زیاد نے، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ایک
مدینہ منورہ سے ایک آیا ہوا شخص ہے جس کا نام مسلم ہے، اگر مجھے مل جائے تو کل وہ مجھے سونے چاندی کے جو ہے مطلب مالا مال کر دے گا۔ اور نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ڈر، یہ سونا چاندی لے کر تو قبرستان میں نہیں جائے گا، لیکن اگر ان کی محبت اگر دل سے نکل تو قبر بھی کالی، دنیا بھی کالی ہو جائے گی تیری۔ لیکن کہتے ہیں کہ پھر وہ جب دنیا غالب کسی پر آتی ہے نا تو پھر عقل اندھی ہو جاتی ہے، عقل اندھی ہو جاتی ہے۔ تو اب ماں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ انہی کے تلاش میں، تو ماں نے کہا کہ بیٹا ہمارے بھاگ کھلے ہیں، یہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے ہمارے گھر پہ آئے ہیں۔ اس نے ہاتھوں ہاتھ ایک خط لکھا اور جا کر کے ابن زیاد کے سپاہی کو دیا کہ اگر آپ کو مسلم بن عقیل چاہیے تو میرے گھر پہ تشریف لے آئیں۔ ماں کو یہ پتہ نہیں تھا، وہ دونوں بیٹھ کر کے باتیں کر رہے ہیں۔ وہ ماں پوچھ رہی ہے امام حسین کیسے ہیں، ان کی بیٹی حضرت زینب کیسی ہے، ان کے بیٹے کیسے ہیں، حضرت زین العابدین کیسے ہیں، حضرت علی اصغر کیسے ہیں، حضرت علی اکبر کیسے ہیں۔ وہ بیٹھ کر کے حال چال پوچھ رہی ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے فاطمہ کا زمانہ دیکھا، ہم نے حضرت علی کا زمانہ دیکھا۔ ان کو یاد دلا رہی ہے حضرت مسلم عقیل کو۔ ان کو یہ پتہ نہیں کہ اتنے میں دیکھا کہ باہر جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی تو مسلم عقیل نے کہا کہ کوئی تو آیا ہے۔ باہر سے اعلان یہ ہوتا ہے کہ مسلم بن عقیل تمہیں ہمارے گورنر صاحب نے بلایا ہے، وہاں حاضر ہو جاؤ۔ تو اس میں ایک شخص کا نام آتا ہے، ابن اسس نام کر کے ایک شخص ہے۔ وہ اندر داخل ہو کر کہتا میں تجھے امان دیتا ہوں، یعنی میں گارنٹی دیتا ہوں کہ ایک بار تم ابن زیاد کی دارالحکم میں چل لو، جس کو گورنر ہاؤس کہا جاتا وہاں چل لو، میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ میں آپ کو امان دلاؤں گا، آپ ہمارے ساتھ چل لو۔ لیکن حضرت مسلم عقیل کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ جو ہے مطلب پھر وہی پالے چلتے ہیں، تیریں چلتی ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شہزادی کی طرح لڑتے ہیں، اتنے میں کسی نے پیچھے سے آ کر وار کیا، جس سے اوپر والا ہونٹ جو ہے نا یہ کٹ کر کے الگ ہو جاتا ہے۔ تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر کے جب حضرت مسلم بن عقیل ان کو پکڑ میں نہیں آتا تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کچھ نہیں کیا جائے گا، آپ ایک بار ہمارے ساتھ چل لو۔ تو حضرت مسلم بن عقیل پھر سے کہتے ہیں کہ یاد رکھنا تم نے مجھے بلایا ہے، میں آیا نہیں ہوں، تم نے مجھے بلایا ہے یہاں پہ۔ ہم مدینہ منورہ میں آرام کے ساتھ چین کی نیند سو رہے تھے، ہم کعبۃ اللہ کا چین کے ساتھ طواف کر رہے تھے، ہم سین کعبہ میں بیٹھ کر کے کعبہ حرم کعبہ کو دیکھا کرتے تھے، تم لوگوں نے ہمیں بلایا ہے، اب تم امان کی بات کرتے ہو۔ تو کہا کہ ہاں آپ چلیے، بات یہیں رفع دفع کریں گے۔ راستے میں ان سے جو ہے مطلب ان کے جو ہے جتنے بھی بالے تلوار وغیرہ ان سے لے لی جاتی ہے۔ اب ان کو بھی پتہ چل گیا حضرت مسلم عقیل کو کہ ہاں ایسا تو نہیں ہے کہ میں واپس جاؤں گا۔ واپس لے جا کر کے جب تاریخ یہ اس کے کیا نام اس کا ابن زیاد کے سامنے جا کر جب پیش کیا جاتا تو ابن زیاد نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم نے کس کے خلاف کھڑے ہو کر کے بغاوت کا اعلان کیا ہے؟ حضرت مسلم عقیل نے کہا کہ پہلے بات تو میں آیا نہیں ہوں، مجھے یہ سارے لوگ جو آپ کے سامنے کھڑے انہی لوگوں نے مجھے بلایا ہے، اور ان میں سے 12,000 کبھی لوگ تھے جو آج سے 3 دن پہلے میرے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، ان لوگوں نے مجھے بلایا تھا، میں آیا تھا، اگر یہ لوگ کہتے ہیں تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ یہاں تک کہ حضرت مسلم بن عقیل نے کہا کہ آپ واپس نہیں جانے دیا جائے گا۔ تو کہا کہ میری 3 وصیت ہے، اس وصیت کو پورا کرنا ہے۔ تو وہ ابن اشج جو تھا نا جس نے کہا میں تجھے امان دیتا ہوں، اس کو حضرت مسلم بن عقیل نے بلایا کہ ادھر آ، تو نے تو کہا تھا نا میں تجھے امان دیتا ہوں، تیری امان کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ میرے گورنر میں، ان کے سامنے میں بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو حضرت مسلم عقیل نے کہا میرے ساتھ جو کچھ کرنا وہ کرو، میری 3 وصیتیں اس کو تم پورا کر دینا۔ پہلی وصیت یہ کہ میں نے آپ ہی کے شہر میں ایک شخص سے 100 دینار قرض لیے تھے، وہ جو ہے مطلب قرض ادا کرنا ہے۔ یہاں ہمیں ایک درس مل گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر بندہ قرض لے کر دنیا سے گیا ہو، اگر وہ شہادت کی موت بھی مر گیا تو قرض اس کا معاف نہیں کیا جائے گا جب تک اس کی اولاد اس کا قرض نہ لوٹا دے۔ اگر اب اولاد ایسی نکلی کہ اس نے کہہ دیا قرض کا نہیں، میں ہم تو قرض دیں گے نہیں آپ کا، تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا، جب تک اللہ معاف نہیں کرے، بات یاد رکھے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بھی کوئی جنازہ آیا کرتا تھا اور کہتے تھے یا رسول اللہ اس کا جنازہ پڑھائیے، حضور پہلے پوچھتے تھے اس پر قرض تو نہیں ہے؟ اگر کہتے قرض ہے تو ادا کرنے والا کون ہے؟ اگر کوئی نہیں ہوتا تو حضور خود کہتے تھے کہ میں قرض ادا کروں گا، اس کا مجھے یاد دلانا کہ اس کا قرض دینا ہے۔ پہلی وصیت۔ دوسری وصیت یہ تھی کہ میں نے امام علی مقام کو خط لکھ کر کے یہاں بلا لیا ہے، اب آپ میں سے کوئی ایک مجھے شخص دے دو جو میں ان کو خط لکھ کر کے امام حسین کو وہیں روک دوں، وہ نہ آئے۔ تیسرا یہ ہے کہ جب مجھے تم لوگ شہید کر دو تو مجھے کفن دے کر کے مجھے غسل دے کر مجھے کفن دے کر کے مجھے اچھی طریقے سے دفنا دینا۔ یہ 3 وصیت تھی۔ اپنی اولاد کو بھول گئے وہ، ان کے ساتھ 2 بیٹے تھے، ایک 6 سال کا ایک 8 سال کا، ان کو بھول گئے وہ۔ یاد کس کی؟ امام حسین کی۔ ان کو معلوم تھا اگر وہ آئیں گے تو پھر معاملہ بڑا ہوگا۔ تو ابن اشج نے کہا کہ کیا کہتے ہو ابن زیاد، کیا کہتے ہو؟ ابن زیاد نے کہا دیکھو
قرض کا معاملہ تو تو جانے، تیرا کام جانے، باقی 2 وصیتوں کا میں کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا. یعنی کہ امام حسین کو خط جو بھیجنا وہ کوئی نہیں بھیجے گا. دوسرا یہ ہے کہ ان کی لاش کے ساتھ کیا جائے گا وہ میں جانوں، میرا کام جانے. اچھا، یہ جب آپ کے سامنے حدیث پڑھی جاتی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے کہا کہ حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں، کیا ابن زیاد کو یہ حدیث معلوم نہیں تھی؟ ابن زیاد کو سب کچھ معلوم تھا. ابن زیاد دنیا کی دولت میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ اس کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ اس وقت میرے سامنے جو شہزادہ کھڑا ہے، اگر کل قیامت کے دن اس نے ایک اشارہ کر دیا کہ نانا جان یہ آپ کی امت کا نہیں ہے، تو ابن زیاد تو کیا، ابن زیاد کی ہزاروں پیڑھیاں جو ہے نا جہنم میں جانے کے لیے تیار رہیں گی. اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ سامنے شہزادہ کس کا کھڑا ہے. میں نے کبھی آپ کے سامنے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کا واقعہ کبھی بیان کیا ہوگا، تو حضرت جنید بغدادی جیسا پہلوان کوئی نہیں تھا، لیکن حضرت جنید بغدادی ہارے کس سے؟ ایک آپائج سید زادہ جس کو آل رسول کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا تھا حضرت جنید بغدادی سے. کبھی جنید پہلوان ہوا کرتا تھا، ہارون رشید کے دربار میں بیٹھا کرتا تھا، ہارون رشید کی طرف سے لڑا کرتا تھا، بادشاہوں کے لیے لڑا کرتا تھا. لیکن آ کر کے انہوں نے کان میں ایک ہی بات کہی تھی، میری شہزادیاں جو ہے نا وہ 3-4 دن سے بھوکی ہے. اگر تو ہار جاتا تو بادشاہ جو انعام دے گا نا اس انعام سے میرے گھر میں چولہا جلے گا. جنید اگر آج تو دنیا میں ہار جاتا نا، کل قیامت کے دن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہونے کے ناطے، یہ کئی سالوں سے بعد کی بات کر رہا ہوں میں، حضرت مسلم عقیل تو 3ری پیڑھی کے ہیں بھائی، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں قیامت کے دن نانا جان کی بارگاہ میں تیری سفارش ضرور کروں گا. حضرت جنید نے 1 منٹ کے لیے نہیں سوچا کہ میری پہلوانی کا کیا ہوگا. حضرت جنید نے کہا اگر سودا ہے تو مجھے سودا کرنے میں منظور ہوں. اس دن سے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کو جنید بغدادی کہا جاتا ہے. لیکن سامنے ایک دم حضرت علی کا بھتیجا سامنے کھڑا ہے، اس کے سگا بھتیجا، حضرت علی کا بھتیجا کھڑا ہے. تو یہ کہتے ہوئے کہ بھئی ابن زیاد نے کہا کہ آپ جاؤ، اور تب تک ابن زیاد کے ایک آدمی نے آ کر کہا کہ ان کے ساتھ ان کے 2 بچے بھی آئے ہیں. اب بچوں کی عمر میں پھر سے آپ کو بتا رہا ہوں، ایک کی عمر 6 سال ہے، ایک کی عمر 8 سال ہے. اب 6 سال کا 8 سال کا بچہ کیا جانتا ہوگا، لیکن ابن زیاد نے اعلان یہ کروایا کہ جو ان کے بچوں کو میرے سامنے پیش کرے گا اس کو جو ہے گورنر ہاؤس سے یا تو عہدہ دیا جائے گا یا پھر اس کو جو انعام و اکرام سے نوازا جائے گا. یہ وہی 12,000 کے لوگ ہیں جو ان چھوٹے سے معصوم سے بچوں کے پیچھے جو ہے مطلب بھوکے کتے شکاریوں کی طرح ان بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے لگ گئے. اب دونوں بچے ہیں کہاں پر؟ یہ شہر کا قاضی ہے، اس قاضی کے گھر پہ دونوں بچے موجود ہیں. شہر کا قاضی امام حسین رضی اللہ عنہ کی محبت والا. شہر قاضی تک یہ بات پہنچتی ہے. شہر قاضی نے دونوں بچوں سے کہا کہ دیکھو بچوں، ایسی بات ہے کہ تم لوگوں کو میں مدینہ منورہ پہنچانا چاہتا ہوں. تو ان بچوں نے کہا کہ والد صاحب آ جائیں. ابھی تک بچوں کو یہ بھی معلوم نہیں کہ میرے والد کے ساتھ کیا ہوا، اور والد نے بھی اپنے بچوں کا ذکر نہیں کیا. تو کہا کہ دیکھو یہاں سے قافلہ نکلتا ہے، میں قافلے کے ساتھ آپ لوگوں کو دونوں کو جو ہے روانہ کر دوں گا میں، اس لیے کسی کو پتہ نہیں چلے، رات میں تمہیں یہاں سے نکالوں گا. تو شہر قاضی نے جب دونوں بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد پاک ہے جو بڑا خوبصورت ارشاد پاک ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جو کسی یتیم اس کو کہتے ہیں جو نابالغ ہو، اس کے باپ کا انتقال ہو جائے اس کو یتیم کہا جاتا ہے. ماں کا انتقال ہو جائے تو بچہ یتیم نہیں ہوتا ہے، بات یاد رکھیں. علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی نے جب یتیم کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا انسان کا بچہ یعنی انسان یتیم تب ہوتا ہے جب وہ نابالغ ہوتا ہے، اس کے باپ کا انتقال ہو جس کو یتیم کہا جاتا ہے. جانور کا بچہ اس وقت یتیم ہوتا ہے جب اس کی ماں کا انتقال ہو جائے، جب وہ دودھ پینے کی عمر میں ہو. بھئی جانور کے لیے ماں سب کچھ ہے. اس لیے علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بکری کا مثال دیتے ہوئے کہا کہ بکری کا بچہ اس وقت جو یتیم ہوتا ہے جس وقت اس کی ماں انتقال کر جب مر جائے اور بچہ جو ہے دودھ پینے کی حالت میں ہو، اس کو یتیم کہا جائے گا. یہاں تو ہمارے مذہب نے، ان کے نانا نے جو ہے ہمیں یہ طریقہ بتا دیا کہ جانور کا بچہ بھی یتیم ہوتا ہے. لیکن ان کے نوازوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آگے فرمایا سیب سمندر میں جو موتی نکلتا ہے، سیب کب جو ہے یتیم ہوتا ہے؟ سیب جو ہے مطلب ایک طریقے کی پرت ہوتی ہے، اس کے بیچ میں موتی رہتا ہے. جب اس کے اندر سے موتی نکال لیا جاتا تو سیب کی کوئی قیمت نہیں رہتی ہے. علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی کو اس وقت سیب جو ہے مطلب یتیم ہو جاتا ہے جس کا جب اس کا موتی نکال لیا جاتا ہے، اب اس کی کوئی پوچھ نہیں ہے. اب جب وہ شہر قاضی، جب ان کو جو شہر کا قاضی ہے، جب وہ دونوں بچوں پر ہاتھ پھیرتا ہے تو آقا علیہ السلام فرمایا جب کوئی بندہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، جتنے بالوں پر ہاتھ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بالوں کے برابر بندے کی جو ہے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے.
اب وہ بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھر میں سے تھے، ان کو پتہ چل چکا تھا کہ ہمارے خاندان میں وہ شہر قاضی سے ایک سوال پوچھتے، بڑا معصومانہ سوال، 8 سال کا بچہ جب سوال کرے تو سوال بھی کتنا کیسا سوال، معصومانہ سوال ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، وہ یہ پوچھتے ہیں ہمارے یہاں پر اس بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا جو یتیم ہو چکا ہو، آپ ہمارے سر پر بار بار ہاتھ پھیرے، اس کا مطلب یہ کہ ہمارے والد اس دنیا میں نہیں رہے۔ اب شہر ایسا کہ جہاں نہ کوئی جان نہ پہچان کوئی بھی نہیں، اور بچے کی عمر ایک ہی 6 سال ہے، ایک ہی 8 سال ہے، قاضی کے علاوہ وہاں کوئی جاننے والا بھی نہیں، اور پھر بھی قاضی، کیونکہ قاضی صاحب کو بھی ڈر یہی تھا کہ کل اگر ان کو پکڑ لیا گیا تو میں بھی کچھ نہیں کر سکتا، میں بھی بوڑھا ہوں، میں بھی کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے قافلے کے ساتھ ان کو روانہ کر دیتا ہوں۔ قاضی صاحب نے کہا ہاں آپ کے والد گرامی کو جو ہے گورنر ہاؤس میں قید کیا گیا ہے۔ اتنے میں خبر یہ آتی ہے کہ طارق اس کا نام ابن زیاد نے یہ حکم دیا کہ آپ ایک کام کریں، جو ہے مطلب ان کو مسلم بن عقیل کو اوپر والی منزل سے 3 منزلہ بنا ہوا تھا، اوپر سے لے جا کر ان کو جو ہے مطلب شہید کریں اور ان کی لاش کو زمین کے اوپر پٹک دیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے دونوں بیٹوں کو شہر قاضی کے بیٹے نے باہر لے جا کر کہا قافلہ آنے والا، اتنے میں شاید وہ پہنچے تب تک قافلہ آگے نکل چکا تھا، تو شہر قاضی کے بیٹے نے کہا دیکھو بچوں وہ قافلہ آگے جا رہا ہے، تم پکڑ کے اس قافلے کو پکڑ لو، اور ایک بات یاد رکھنا جب تم وہاں جاؤ نا تو نانا جان کی بارگاہ میں ہمارا سلام عرض کرنا اور معافی مانگنا کہ ہم آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکے۔ بچے گئے تو کہتے ہیں قافلہ نکل گیا، اب 6 سال کا 8 سال کا بچہ کتنا بھاگے کتنا دوڑے یار، اور قافلہ بھی شاید ایسا ہوگا کہ جو سواریوں پر موجود ہو سکتا ہے، گھوڑے پر سوار ہو، اونٹ پر سوار ہو، کسی پر سوار ہو، یہ دونوں بچے اپنے نئے قدموں سے بھاگتے چلے لیکن قافلہ آتے نہیں آیا۔ اتنے میں دیکھا کہ سورج نکلنے والا ہے تو ایک تالاب تھا، پاس میں بیٹھ کر کے پانی پینے لگے۔ اتنے میں ایک پانی بھرنے والی کسی کو جو ہے مطلب کسی بڑے مالک کی ایک نوکرانی تھی، پانی بھرنے دریا پر آتی، دیکھتی ہے 2 بڑے خوبصورت شہزادے دریا کے کنارے بیٹھے ہیں، تو ان دونوں کو بات کرتی پوچھتی ہے۔ اب ان کو یہ تھوڑی معلوم تھا کہ اگر ہم یہ بتا دیں گے تو ہمارے ساتھ یہ سلوک ہوگا۔ کہا تم کون ہو؟ کہا میں مسلم، ہم دونوں مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں، ہمارے والد کو شہید کر دیا گیا، اس لیے ہمیں مدینہ المنورہ جانا ہے، قافلہ نکل کے ہم پیچھے رہ گئے، اس لیے اگر کوئی قافلہ آئے گا تو ہم اس کے ساتھ ہو لیں گے۔ تو انہوں نے کہا نہیں تم اللہ کے رسول علیہ السلام، تو وہ جو ہے نا وہ عورت تھی، وہ اس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، دونوں بچوں کو گھر پہ لے جاتی ہے اور بڑے نازک پیار سے ان کو سلاتی ہے۔ ان کو بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ جس گھر میں میں سلا رہی ہوں وہی میرا شوہر جس کا نام حارث آتا ہے، وہ ان بچوں کی جو ہے مطلب تلاش میں جنگل بجنگل دریا بدریا تلاش کرتا گھوم رہا ہے، وہ رات میں لیٹ آتا ہے اور کہتا ہے کہ جلدی کھانا کھلا اور مجھے تلاش کے لیے نکلنا ہے۔ تو وہ عورت پوچھتی کس کی تلاش ہے؟ کہا ہے 2 بچے۔ اب اس عورت کو بھی پتہ چل گیا کہ دونوں بچے تو میرے پاس ہو رہے ہیں۔ کل اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ میرے 2 صاحبزادے آپ کے پاس تھے اور آپ کے شوہر نے ان کو جو ہے گورنر کے حوالے کر دیا تو میں جواب کیا دوں؟ اس لیے اس نے کہا کہ آپ کھانا کھاؤ، آرام سے سوجا مل جائیں گے، آپ آرام سے کھانا کھاؤ۔ اب اس نے جو ہے مطلب دونوں بچوں کو اپنے خاص کمرے میں جو ہے مطلب جس کمرے میں جو ہے مطلب کوئی سامان رکھا جاتا تھا، جس کمرے کو کبھی کھولا نہیں جاتا تھا، اس میں ان کو جو ہے سلا کر کے پار سے لوک کر دیا۔ رات میں کہتے ہیں کہ بچوں کو اپنے والد کی یاد آتی ہے، ایک کو یاد آتی ہے باپ ہوتا ہے، وہ بھی ایک ایسے شہر میں جہاں پر جس کا کوئی نہ ہو۔ 2 بچے لپٹ کر روتے ہیں تو وہ کہتا ہے حارث کہتا رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو وہ خاتون کہتی ہوگا کوئی پڑوس میں رونے والا، تو کہتا ہمارے پڑوس میں تو کوئی بچہ بھی نہیں ہے، ہم تو دریا کے کنارے رہتے ہیں، یہ کیسے ہوا؟ تو جب رونے کی سمت جاتا ہے تو کہتا ہے کمرے میں کون ہے؟ تو وہ کہتی میں تجھے نبی اور آل نبی کا واسطہ دے کر ایک چیز کہنا چاہتی ہوں۔ وہ جو حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں صاحبزادے ہیں نا، حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو باغ کے پھول ہیں نا وہ ہمارے پاس ہیں، اگر تیرے اندر ذرا سا برابر بھی اللہ اس کے رسول کی محبت ہے نا تو ان کے ساتھ وفا کر لے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب کل میدان محشر ہوگا، اللہ رب العزت ان کے کیے بغیر کسی کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ تو میں کل جنت میں اگر ساتھ میں رہنا چاہے تو دیکھ لے ان دونوں کو۔ اس نے کہا یہ کیسے؟ نہیں مجھے تو عہدہ چاہیے۔ تو اس نے دونوں بچوں کو پکڑ کر کے جب لے جانا چاہا تو کہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس خاتون نے روکا اور بچوں کو وہاں سے نکلوا دیا۔ پھر بھی لیکن وہ حارث تو بچے دوڑ کے کہاں بھاگے یار؟ رات بھر کہتے ہیں گھومتے بچے گھومتے اسی محل کے دروازے کے سامنے پھر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نواسوں کے لیے زمین اتنی چھوٹی پڑ گئی تھی کہ جہاں سے چلے تھے وہاں سے وہ پلٹ کر وہیں پہ واپس آ جاتے تھے۔
تو اس حارث نے پھر سے ان کو پکڑا، وہ جانے کو تیار نہیں ہوئے، تو اس نے کہا کہ ایک کام کرتا ہوں، ان کو زندہ لے کر میں کیا کروں گا، ایک کام کرتا ہوں، ان کو حارث ابن زیاد کے پاس تو لے جانا ہے، تو ان کو میں یہیں پر شہید کر کے کہہ دوں گا کہ بھئی یہ سر ہے ان کا دیکھ لو، اور وہ مجھے انعام دے دے گا۔ ان دونوں کو شہید وہ کرتا ہے جس کا نام حارث آتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ہزار لعنت اس شخص پر جس کو یہ بھی پتہ نہیں ہو کہ 8 اور 6 سال کے بچے کی عمر کیا ہوتی ہے۔ تو اب وہ دونوں سر لے کر کے سیدھا گیا ابن زیاد کے پاس، کہا کہ کیا لائے ہو اس میں؟ تو کہا کہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ کہ کیا تحفہ ہے؟ کہا کہ آپ کے دشمنوں کی میں جو ہے مطلب آپ کے دشمنوں کو لائے۔ کہاں ہے میرے دشمن؟ کہا یہ دو۔ کہا تجھے کس نے حکم دیا تھا کہ ان کو تو قتل کرو؟ میں نے یزید کو خط لکھ دیا تھا کہ مسلم بن عقیل کو میں نے جو ہے مطلب دنیا سے ہٹا دیا ہے، اور ان کے 2 بیٹے ان کو میں نے زندہ پکڑ لیا، اگر آپ حکم دے تو میں آپ کے پاس بھیج دوں۔ اب اگر یزید نے مجھے کہہ دیا کہ بچوں کو بھیجو تو میں کیا جواب دوں گا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ جب اللہ اس کے رسول کا غضب ہوتا ہے تو بندہ کدھر کا ہی نہیں رہتا ہے۔ تو ابن زیاد نے کہا اس نے مسلم بن عقیل کے 2 نواسوں کو قتل کیا، اس لیے اس کو بھی قتل کیا جائے۔ حارث کو اسی محل کے سامنے بچوں کے قتل کے جرم میں وہیں پر اس کو سزائے موت دی جاتی ہے۔ کدھر کا بھی نہیں رہا، جا کر کے منکر نکیر کے سامنے سوال و جواب کے کیا جواب دیا گا اس نے؟ یہی دیا کہ میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کے جو معصوم نینوں کا جو ہے مطلب ان کے پاس ادھر ادھر بھٹک رہا تھا دنیا کے لالچ میں، اور دنیا یہ تھی کہ بس ملک الموت کو اللہ نے حکم دیا، یہی میرے لیے موت کا انجام، بس قبر میں تو بھگتنا پڑے گا، میدان محشر میں کیا ہوگا تمہارے ساتھ؟ اب بات یہاں شروع ہوتی ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل دونوں صاحبزادوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور اب ابن زیاد کہتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط شاید مل گیا ہوگا۔ تو امام حسین کو جب خط ملتا ہے نا تب تک حضرت مسلم بن عقیل کی بھی شہادت ہو چکی ہے، ان کے دونوں بیٹوں کی شہادت ہو چکی ہوتی ہے، اور ایک بھی امام حسین کے فیور میں شخص بندہ کھڑانے والا کوئی نہیں ہے وہاں پہ۔ امام حسین کو خط ملتا ہے، امام حسین کہتے ہیں 12,000 لوگ میرے ساتھ کھڑے، امام حسین نے کہا میں جاؤں گا۔ پھر بھی مکہ مکرمہ کے جو بہت صحابہ کرام وہ کہتے ہیں نہیں ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ امام حسین نے کہا اب تو مجھے جانا پڑے گا، اگر نہیں جاؤں گا تو کل لوگ کہیں گے ہم نے آپ کو بلایا تھا آپ آئے نہیں، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا قافلہ لیا، اپنے بچوں کو ساتھ میں لیا، جس میں آپ کے 3 صاحبزادے تھے۔ ایک کا نام حضرت زین العابدین ہے جو کہ کربلا سے واپس پلٹ کر آئے تھے، بیمار تھے، 23 سال کی عمر تھی۔ دوسرے کا نام حضرت علی اصغر ہے جو کہ حضرت علی اکبر ہے جو کہ 18 سال کے تھے۔ تیسرے کا نام علی اصغر ہے جو کہ 6 ماہ کے تھے۔ آپ کی بیٹی ہے جس کا نام سیر بانو ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 صاحبزادے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 صاحبزادے، یعنی امام حسین کے چچا 5، کل ملا کر کے یہ 18 حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے مطلب شہزادے کربلا کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ بیچ میں بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، جسے بھی ملاقات وہ بھی ساتھ میں ہو جاتا ہے، جسے بھی ملاقات وہ بھی ساتھ میں ہو جاتا ہے۔ تاریخ میں ایسا بھی واقعہ ملتا ہے، ایک شخص کی شادی ہوئی، برات لے کر ابھی لوٹ رہا ہے، کیونکہ پہلے کے زمانے میں پالکی سے برات لاتے تھے، پالکی سے لے جاتے تھے دلہن کو، تو بیچ میں امام حسین ملے، تو اس کی وہ شخص جو کہ ابھی شادی کر کے آیا تھا اس نے امام حسین رضی اللہ عنہ کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، جب سارے لوگ آپ کے ساتھ میں بھی چلوں گا، جب آپ وہاں پہنچ جائیں گے تو میں واپس آ جاؤں گا۔ امام حسین نے کہا یہ حق میرا نہیں ہے، آپ تیری بیوی کا حق ہے۔ بیوی سے جب پوچھا تو وہ بھی اہل بیت سے محبت کرنے والی، انہوں نے کہا کہ اگر ایک طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے اور ایک طرف میرے جیسی گنہگار بندی ہے تو آپ حضور کی اولاد کے ساتھ جائیے، میں تو آپ کے لیے کبھی بھی حاضر ہوں۔ آپ سوچئے ایک دولہا جو امام حسین کے ساتھ روانہ ہو گیا ہو۔ اب ادھر سے ابن زیاد کہتا ہے کہ بھئی امام حسین کو کوفہ کے اندر داخل نہیں ہونے دینا ہے، ان کو ایک ایسے میدان میں روکنا ہے جہاں پر آس پاس میں بے سر و سامان کوئی بھی رہنے سہنے کی جگہ نہ ہو۔ میں واقعہ مختصر کر رہا ہوں۔ تو ایک شخص ہے جس کا نام حضرت سمر ہے، یہ آئے تو اس کی طرف سے تھے یزید کی طرف سے، لیکن آخر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پالے میں ہو گئے تھے۔ شمر نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو روکا، کہا کہ دیکھو ہم آئے ہیں آپ کو روکنے کے لیے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو خط دکھائے کہ یہ خط کس کے ہیں بھائی، مجھے آپ لوگوں نے بلایا تھا۔ ابھی تک یہ امام حسین تک خبر نہیں پہنچائی گئی تھی کہ آپ کے جو بھائی تھے، چچا جات بھائی تھے، ان کو شہید کر دیا گیا، ابھی تک خبر یہ نہیں دی گئی ہے۔ امام حسین کہہ رہے ہیں کہ میرے وہاں پر میرا بھائی میرا انتظار کرا ہے۔ شمر کہتا نہیں آپ کو آگے نہیں جانے دیا جائے گا، نہیں جانے دیا جائے گا۔ ایک دن کا قافلہ پڑاؤ روک کر کے ابھی کربلا کے میدان سے 2 دن دور ہے، یہ محرم کی 1 تاریخ کی بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ 1 تاریخ کو سمر سے ملاقات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہیں رک جائیں، بات کرتے ہیں، بات ہوتی ہے۔ اب اندازہ لگائیں یار،
ظہر کا وقت ہوتا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک طویل خطبہ دیتے ہیں۔ وہ خطبہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ دیکھو یہ خط ہے، تم لوگوں نے مجھے بلایا تھا، میں بلانے پر آیا ہوں، میں تو وہاں آرام سے بیٹھ کر کے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ شمر نے کہا کہ ظہر کا ٹائم ہو گیا، آپ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ امام حسین نے کہا تم اپنی نماز الگ پڑھو گے، میرے پیچھے پڑھو گے؟ وہاں جو جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے کہا آپ ہمارے امام ہیں، آپ نماز پڑھائیے۔ وہی لوگ ہیں روکنے والے بھی، اور وہ کہہ رہے ہیں آپ ہمارے امام ہیں، آپ نماز پڑھائیے۔ آپ اندازہ لگائیے۔ نماز پڑھی، تھوڑی دیر رکے، پھر عصر کا وقت ہوا، پھر اذان دی گئی، دونوں طرف کے لوگ ملے، نماز پڑھی، ساتھ میں امام حسین نے امامت کرائی، پھر ایک خطبہ دیا۔ لوگوں بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اگر تم کہتے ہو کہ مجھے آگے نہیں جانا چاہیے تو میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ بتاؤ یہ خط کس کے ہے؟ تمہارا تو ہے نا؟ کہ ہاں ہمارا ہی ہے۔ تو حضرت سمر ایک بات کرتے ہیں، سمر کہتے ہیں یہ جو خطوط یہ کس کے؟ ہمیں نہیں معلوم ہے کس نے تمہیں لکھے تھے، مجھے تو نہیں، آپ کو خط لکھے تھے، مجھے اس کے بارے میں نہیں معلوم۔ ہمیں اتنا حکم دیا گیا ہے کہ ہمارے جو گورنر صاحب انہوں نے کہا کہ امام حسین کو کوفہ کے اندر داخل نہیں ہونا دینا ہے۔ اب میں خود مجبور ہوں، کیا کروں؟ اتنے میں یزید جو ہے، مطلب وہ اس کا نام یہ ابن زیاد جو کوفہ سے، اس نے جو ہے 4000 کا لشکر بھیج کر کے شمر کو یہ حکم دیتا ہے کہ اب جو ہے مطلب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر بیعت کرے تو ٹھیک ہے، ورنہ ان سے کہیں کہ ہم آپ سے جنگ کریں گے، اس لیے ان کو ایسی جگہ پر روکنا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بہانے سے رکتے نہیں ہیں، چلتے جاتے ہیں۔ ایک مقام آتا ہے جہاں پر 4000 کی فوج آ کر امام حسین کو روکتی، کیا رک جائے یہاں پر؟ امام حسین نے پوچھا یہ رستہ، یہ اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ تو شمر نے کہا دیکھو یہاں سے نہر فرات بھی بڑی قریب پڑتی ہے، جو کہ آج بھی چل رہی ہے، لیکن جو امام حسین کا چاہنے والا نا آج بھی جب جاتا ہے کربلا میں، پانی وہاں کا آج بھی نہیں پیتا۔ وہ ایک ہی چیز کہتا ہے کہ جب امام حسین نے تیرا پانی نہیں پیا تو ہم تیرا پانی کیوں پی؟ اس لیے لوگ جب جاتے ہیں اس دن روزہ رکھ کر جاتے ہیں، امام حسین رضی اللہ عنہ کے مزار پاک پر جاتے ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک کر کہتے ہیں کہ اس مقام کا نام اس کا نام کرب و بلا ہے۔ امام حسین کہتے ہیں کہ بس اب ہماری آخری منزل یہیں تک ہے، اس سے ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ امام حسین کہتے ہیں بتا دو میرے چچا جاد بھائی کا حال کیا ہے؟ تو کہتے ہیں تمہارے چچا جاد بھائی کو شہید بھی کر دیا گیا، ان کے بیٹوں کو بھی شہید کر دیا گیا، ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے، تم کس زوم میں آئے ہو؟ امام حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، تو مجھے یہ بات پہلے نہیں بتا سکتے تھے؟ یہ بھی ہوا تھا۔ اب وہاں پھر آپ نے کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا کہ لوگوں سنو، میں یہ بات جو تمہارے سامنے کہہ رہا ہوں یہ وہی بات ہے جو آدمی کو کبھی کبھی رلا دیتی جب بندہ اکیلا پڑھتا ہے اس تاریخ کو۔ تاریخ یہ تھی، اور جملے نا یہ پورے تاریخ کی جملے، اتہاس میں لکھے ہوئے جملے ہیں امام حسین کے۔ امام حسین نے خطبہ دیا تھا ان لوگوں کے سامنے جو لوگ امام حسین کو امام کہتے تھے، اور کیا کہتے تھے؟ امام حسین نے کہا یہ میں یہاں آیا ہوں، لوگوں نے آپ لوگوں نے خط لکھا، میں نے مدینہ منورہ اس لیے چھوڑا تھا کہ وہاں کوئی لوگ اگر مجھے تکلیف دے تو مدینہ منورہ میں نانا جان کی قبر کے آس پاس کچھ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے میں نے مدینہ چھوڑا تھا۔ میں آ کر مکہ میں رہ گیا تھا، نہ تو میرا جو ہے مکہ سے باہر نکلنے کا پلان تھا، میں تو وہاں بیٹھ کر کے آب زمزم آرام سے پیتا رہا، میں تو خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھ کر کے آرام سے جو ہے طواف کعبہ کرتا رہا، لیکن آپ لوگوں نے مجھے بلایا تب میں آیا ہوں۔ اب امام حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تم لوگ سوچ لو کیا کرنا ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں آپ کو یہیں رکنا ہے اور یہیں آپ کی ملاقات ہم ابن زیاد سے کروائیں گے۔ تو آپ نے اپنے سواروں کو کہا کہ روک دیا جائے۔ یہاں سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں وہ یہ تھی 3 تاریخ محرم کی 4000 کا جو لشکر آتا ہے اس کے پاس پینے کو پانی نہیں ہوتا ہے، امام حسین کے پاس کجاوے بھرے ہوئے تھے اونٹوں پر پانی کے، 4000 کے لشکر کو پانی امام حسین پلا رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے امام حسین کو یہ پتہ نہیں تھا یہ 7 تاریخ کو یہی لوگ ہم پر پانی بند کر دیں گے، میں جو پانی اپنا خالی کر رہا ہوں یہ پانی ان لوگوں کو جن کو پلا رہا ہوں یہی کل نہر فرات پر کھڑے ہو جائیں گے، میرا عباس جب پانی لینے جائے گا تو یہ عباس کو واپس زندہ لوٹ کر آنے نہیں دیں گے۔ پانی پلانے کے بعد امام حسین کہتے ہیں بتاؤ میری مہمان نوازی کیسی رہی؟ حالانکہ آپ مہمان نہیں، آپ مہمان خود ہیں، میزبان ہیں وہ لوگ۔ بھئی آپ کے گھر پہ کوئی آدمی آتا ہے تو آپ میزبان ہوتے ہیں، آنے والا مہمان ہوتا ہے۔ امام حسین مہمان بن کے گئے، امام حسین کہتے ہیں بتاؤ میری مہمانی کیسی رہی؟ لوگوں نے کہا کہ قربان جاؤں آپ کی مہمانی اچھی ہے، لیکن وہ لوگ یہ بھول گئے کہ ہم آئے یہاں کس لیے؟ ہم آئے اس ہستی کے خلاف لڑنے کے لیے جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتی جوانوں کے 2 سردار مقرر کیے ہیں، ایک کا نام حضرت حسن ہے، ایک کا نام امام حسین ہے۔ ان کی ماں کا مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری بیٹی ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، لیکن کل قیامت کے دن تمام عورتوں کی اگر کوئی جنت کی سردار ہوگی اس کا نام حضرت فاطمہ ہے۔ ان کے باپ کا مرتبہ بیان کرتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ جنگ تبوک پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جاتے وقت مدینہ منورہ حضرت علی کے حوالے کیا تھا، حضرت علی سے کہا تھا کہ آپ حفاظت کریں، حضرت ام مکتوم کو کہا کہ آپ نماز پڑھوائیں۔
وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق کیا کہتے ہیں جانتے ہو؟ یہ محبت دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابیں پڑھیں، تاریخ خلفاء جا کر پڑھیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی دونوں بیٹے آپس میں دونوں مسکرا رہے ہیں. تو حضرت علی پوچھتے ہیں ابوبکر صدیق سے کہ مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ کہا میری مسکرانے کی وجہ یہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میرے مسکرانے کی وجہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کل قیامت کے دن پل صراط لگے گا، وہی میں نے آپ کو بتایا تھا ایک بریج ہوگا جہنم کے اوپر ہوگا. یہ بریج دنیا کے جتنے بریج ہے، ہائی وے، تھری وے، جتنے بھی ہو سکتے ہیں، وہاں ایک ایسا بریج لگے گا کہ جو تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہوگا، جہنم کے اوپر ہوگا وہ. اب اس سے وہی نکل سکتا ہے جس کے دل میں وہی نکلتا ہے جس کو پروانہ حضرت علی دے دیں گے، یعنی حضرت علی جس کو اجازت دے دیں گے وہ اس پل صراط پار کر کے نکل جائے گا. تو حضرت ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ آپ کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا خوبصورت فرمایا، آپ کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ اس پل صراط سے صرف وہی گزر پائے گا جو آپ سے محبت کرتا ہو. حضرت علی بھی مسکرائے، کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بھی ایک بات بتائی. کہا میں اس کو پروانہ دوں گا جس کے دل میں حضرت ابوبکر صدیق کی محبت ہو. یہ ہے محبت دونوں کے بیچ میں. لوگ کوئی کہتا ہے کہ جو کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کو ہم نہیں مانتے، ان کو چاہیے کہ ان روایتوں کو پہلے پڑھیں. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص پوچھتا ہے کہ حضرت اس کا مسئلہ کیا ہوگا. حضرت عمر کے بارے میں جانتے ہیں آپ، لیکن حضرت عمر کہتے ہیں کہ حضرت علی جب تک بیٹھے ہوئے ہمیں مسئلہ نہ پوچھیں. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ ایک شخص نے حضرت امیر معاویہ سے پوچھا کہ میں آپ سے مسئلہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا جواب دینا مجھے بڑا پسند ہے. تو حضرت علی کہتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں کہ تو اس بات پر راضی ہے کہ تو مجھے پسند کرتا ہے، حضرت علی کو پسند نہیں کرتا ہے، تو جا کر مسئلہ حضرت علی سے پوچھ، کیونکہ مجھ سے زیادہ علم میں زیادہ تر جاننے والے حضرت علی ہے. یہ ان لوگوں کی محبت. اس لیے حضور نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں تبرہ نہ کرو، ان کے بارے میں جو ہے مطلب الٹا سیدھی بات نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے سامنے بات رکھی، کہا میں آیا ہوں یہاں پر، تم لوگوں نے مجھے بلایا ہے. اب ابن زیاد نے کہا، جب لوگ جا کر کے کہا کہ بھئی وہاں کے لوگوں نے کہا کہ امام حسین تو خطبہ دے رہے ہیں ہمارے سامنے. ابن زیاد نے کہا کام کرتے ہیں 10,000 لوگوں کو میں اور بھیج رہا ہوں، ان سے کہو کہ اگر یزید کو اگر تم لوگ مانتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اب وہ جو کہ نیا گیا ہو، جس کے ساتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ رہے، جس کے 6 ماہ کا جس کے ساتھ بچہ ہو، سب کچھ ہو جس کے ساتھ، وہ کس حالت میں جنگ کرنے کو تیار ہوگا؟ 22,000 کا لشکر اس طرح سے اکٹھا کرتے کرتے 22,000 کا لشکر ہو جاتا ہے. کتنے لوگوں کے سامنے؟ 72 لوگوں کے سامنے. ایک آپ نے 313 والی اسٹوری تو پڑھی ہوگی، آپ نے سنی ہوگی، آپ نے 313 والی. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ نکلے تھے کس کے لیے؟ کہ لوگ 1,000 کا لشکر آ رہا ہے، ہم 313 کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح دی تھی. اب یہاں 72 ہے، 22,000 کا سامنے لشکر ہے. یہ بات لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، بات یاد رکھیں. یہ آئے تھے ملاقات کے لیے، کسی نے بلایا تھا ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے. اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پھر خطبہ دیا تھا. وہ خطبہ اتنا 22,000 کے لشکر کے سامنے، آدمی کی آنکھوں میں آنسو آنے والا. 3 شرطیں امام حسین رکھتے ہیں. کہا میرا بھائی کو تم نے قتل کر دیا، میرے بھائی کے بیٹوں کو تم نے قتل کر دیا، کوئی بات نہیں، ایک کام کرو مجھے چھوڑ دو سرحدوں کے پار، یعنی کہ جو تمہاری سرحد جہاں لگتی ہے نا اس کے پار مجھے چھوڑ دو، میں اپنی زندگی جیوں گا. یا پھر ایک کام کرو مجھے سیدھا ڈائریکٹ یزید سے ملاقات کروا دو، میں اس کے سامنے بیٹھ کر کے جو ہے مطلب سارے مسئلے حل کروں گا. نمبر 3 پہ جہاں سے میں آیا ہوں واپس چلا جاؤں گا، میں کسی حالت میں میری طرف سے لڑائی کا کوئی اعلان نہیں کرا. یہ 3 باتیں تھی امام حسین کی. 22,000 کے لشکر کو سب معلوم تھا کہ حضور نے امام حسین کے بارے میں کیا کیا فرمایا، لیکن دنیا کی دولت نے اتنا اندھا کر دیا تھا ان کو کہ امام حسین کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکے کہ سامنے شہزادہ کون سا کھڑا ہے. حضرت فاطمہ کا بیٹا سامنے کھڑا، تو کہا کہ نہیں اب آپ سے لڑنا پڑے گا. تو 7 محرم کو ان پر پانی بند کیا جاتا ہے. پانی بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نہر فرات پر انہوں نے کہا اپنی فوج بٹھا دو، کوئی بھی امام حسین کے خیمے میں پانی کوئی نہ جائے. تو جب پانی نہیں گیا تو آپ کے جو ہے چچا ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ خیمے میں پانی نہیں ہے، میں پانی لے کر آ جاتا ہوں. اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، پانی کا مشکیزہ جو چمڑے کا پہلے بنا کرتا تھا اس کو لے کر کے نہر فرات کے پاس پہنچتے ہیں. اب 3 دن پانی خیمے میں نہیں ہے، تو وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان تو انسان، جانور بھی آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرتے تھے. حضرت عباس علم بردار جن کو کہا جاتا ہے، حضرت عباس جن کو حضرت علی کا بیٹا ہے، امام حسین کا چچا ہے، یہ جب جاتے ہیں تو پانی پینے کی سوچتے ہیں. اتنے میں سوچا کہ جو اندر پردہ دار عورتیں وہ پانی کے بغیر ہیں، چھوٹے بچے ہیں، 18 سال کا، 6 سال کا، 6 مہینے کا بچہ، وہ بھی پانی نہیں پیا.
میں پانی کیا، میں وہیں ان کے ساتھ جا کر کے پانی پیوں گا۔ آپ نے پانی نہیں پیا، تو آپ نے اپنے جس گھوڑے پر گئے تھے، روایتوں میں آتا ہے کہ گھوڑے کو کہا کہ بھائی تو پانی پی لے کم سے کم۔ تو کہتے ہیں کہ وہ آل محبت جو ہے مطلب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گھوڑے نے بھی پانی پینے سے انکار کر دیا یار۔ اور سامنے 22,000 کے لشکر کے وہ لوگ تھے جن کو یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ جانور اگر اتنی محبت کرنے والا تو ہم لوگوں کو تو اللہ نے عقل دیا یار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو البشر بنایا آپ کو۔ تو کہتے ہیں کہ جب مشکجہ لے کر واپس پلٹتے ہیں تو اعلان ہوتا ہے کہ یہ خیمے تک پہنچ نہ پائے، تیروں کی بارش ہوتی ہے، مشکجہ جو ہے مطلب اس بازو پہ لگتا ہے تو آپ اس پکڑتے ہیں، اس سے پکڑتے ہیں تو مشکجہ دانت میں پکڑتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام حسین لے کر آتے ہیں، آپ سوچیں کہ ایک جوان چچا کی لاش لے کر کے خیمے تک آنا بہت مشکل کی بات ہے، لیکن ابھی وانی ہوئی ہے۔ 6 مہینے کا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب کے سروں کا تاج ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی اولاد میں سے آج اگر حضور کی اولاد اگر کوئی ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کو وہ بھی اگر کہتے سید ہوں میں تو ہمیں زیادہ پوچھ گچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پوچھ گچھ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو مان لینا چاہیے، اگر کہا ہے تو دعویٰ اس نے کیا، ہم تو اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سمجھ کر ادب کر رہے ہیں، اب ہے کہ نہیں ہے وہ جانے، اس کا کام جانے۔ لیکن وہاں تو بھائی سامنے ایک دم حضرت علی اصغر تو کہتی ہے کہ مطلب آپ جائیے، حضرت زینب کہتی ہے کہ بھائی اس کے لیے چھوٹے سے بچے کے لیے پانی لے آئیں، یہ 9 محرم کی بات ہے۔ حضرت علی اصغر کو جو ہے مطلب ایسے لے کر کے 6 مہینے کا بچہ لے کر جاتے ہیں تو کہا کہ تمہاری ساری دشمنی مجھ سے ہے نا، چھوڑو میں تم سے جنگ کرنے کو تیار ہوں، تم جس طرح کہو گے میں تم سے تیار ہوں، بیعت نہیں کروں گا، سیدھی سیدھی بات ہے۔ اگر میں بیعت کر لی تو کل اگر شراب جو ہے عام ہو گئی تو لوگ کل مجھے کہیں گے کہ امام حسین نے بھی شراب پی تھی معاذ اللہ۔ اگر اس نے کہا کہ نماز ضروری نہیں ہے تو پھر لوگ کہیں گے کہ حضور کے نواسے نے کہا کہ نماز ضروری نہیں ہے، اس لیے میں شریعت پر تو مطلب جو سمجھوتا نہیں کروں گا، ہاں تم جو کہو گے تو میرے ساتھ جو کرنا وہ کرنا، لیکن یہ چھوٹے سے بچے کو پانی دے دو۔ ان میں سے ایک نے تیر مارا حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹے سے 6 مہینے کے، یہاں سے تیر نکلتا ہے امام حسین کے جا کر کے بازو میں لگتا ہے، پار ہوتے ہیں، 6 مہینے کا بچہ ہے۔ ان لوگوں کو یہ بھی معلوم تھا یہ جنت کا پھول ہے، ہم کس کو مرجا رہے ہیں یار، اس کو لے کر جاتے تھے، کہا پانی ملا، کا بس اب یہ قیامت کے دن حوض کوثر کا پانی پیے گا۔ آخری یہ جو آج کی رات ہے، لوگ کہتے ہیں کہ 10 تاریخ کو میلاد کرنی چاہیے، 10 تاریخ کو آپ کل روزہ رکھیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں 10 تاریخ اگر کل ہم میلاد کرتے تو 11 تاریخ لگ جاتی ہے۔ یہ آج کی رات ہے نا، یہ آج کی رات، یہ اس دن یہ 60 ہجری میں آج 1447 ہجری چل رہی ہے، 60 ہجری کی آج کی رات 10 محرم کی رات کو کیا ہوا تھا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سارے ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا کہ اپنا جو ہے مطلب صندوق کھولا، اس کے اندر سے اپنا جبہ نکالا، امامہ شریف نکالا، قرآن شریف کی تلاوت میں سارے گھر والوں کہا کہ کوئی ماتم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن شریف کی تلاوت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لکھا وہی ہوگا قسمت میں، ماتم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہاں آگے کیا فرمایا، اگر میں کل میدان جو ہے مطلب کربلا میں اگر شہید ہو جاؤں تو کسی کو رونے دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ امام حسین کہہ رہے ہیں۔ اور آج کی امت آج 1447 سال گزرنے کے بعد بھی ہائے حسین ہم نہیں تھے، اگر چھاتی پیٹے یہ کرے تو ان لوگوں کو امام حسین کی پہلے سیرت پڑھنی چاہیے کہ ہم لوگ کر کیا رہے ہیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تعزیے کی جو شکل ہے نا، یہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو رسم و رواج کے حساب سے تعزیے کو ایک بنا کر کے اس کو لے کر کے چاروں طرف جو لوگ گھومتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ حرام ہے۔ ہاں آپ کو اتنی اجازت ہے کہ جو روزہ امام حسین ہے، جو گولڈن کلر کا گنبد ہے، اس کو لے کر کے اس کا تصویر یا اس کی فوٹو بنا کر اپنے گھر میں رکھ سکتے ہو، جیسے ہم خانہ کعبہ کی تصویر رکھتے ہیں، جیسے کہ سامنے تصویر لگی ہوئی ہے، جیسے ہم جو ہے مطلب مدینہ منورہ کی گنبد خضرا کی اس طرح کی تصویر رکھ سکتے ہیں، اس کی زیارت کر سکتے ہیں۔ باقی کسی طرح کی کوئی ڈمی بنانا، یہ کرنا، یہ ساری کوئی جائز نہیں ہے۔ اس کے سامنے اگربتی لگانا، فاتحہ لگانا، وہ کرنا، یعنی اس کو سامنے رکھ کر کے چوک پہ رکھ کر کے فاتحہ لگانا، پورے دن جو ہے ڈھول ڈھماکے بجانا، یہ ساری چیزیں جائز نہیں ہے، بات یاد رکھنا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ رات بھر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، پورے گھر والے، آج کی رات کی بات کر رہا ہوں، پوری رات تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور صبح جب جلدی فجر کا وقت ہوتا ہے تو فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ اور وہ جو کہ آج ہائے حسین ہم کہنے والے لوگ ہیں نا، رات بھر تماشا کریں گے، 10 دن تک تماشا کریں گے، مسجد کا نام لو تو کہتے ہیں کہ ناپاک ہے بھیا، ڈول ڈھماکے کے ساتھ تاجیہ نکالنے والے ایک سال بھر میں تراویح کے وقت بھی نماز میں حاضر نہیں ہوتے ہیں، وہ ان کے نزدیک تراویح ہے ہی نہیں، تراویح میں بھی وہ حاضر نہیں ہوتے ہیں، اور ایک دن کہتے ہیں آئے حسین ہم نہیں تھے، آئے حسین کیا کرتے وہاں؟ وہ جو کوفیوں نے کیا تھا وہی تم کرتے، اور کیا کرتے؟ جو تمہارے بڑوں نے کیا وہ تم کرتے۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح پھر جاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے ایک بڑا خطبہ دیتے ہیں، پھر کہا کہ میں آیا ہوں تم سے کو لڑنے کے لیے، لیکن تم لوگوں نے اگر کہا ہے تو میں اس لیے آیا ہوں، لیکن پھر سے میں اپنا خطبہ دے رہا ہوں۔ تاریخ میں یہ ملتا ہے امام حسین نے پھر وہی شرط رکھی کہ میں جہاں سے آیا ہوں وہاں پہ چلا جاؤں گا، پورا گھر لٹ چکا ہے،
ایک یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں تم لوگوں کی شکایت قیامت کے دن کروں گا، نہیں، کہا مجھے جانے دو، میں اپنے جو ہے مطلب میرے پریوار میں جتنی بھی عورتیں بچی ہیں ان کو میں پردہ پردے کے ساتھ لے جاؤں گا۔ ایک میرے گھر میں ایک فرد بچا ہوا ہے جس کا نام حضرت زین العابدین ہے، پوری دنیا میں آج سید کی اولاد ہے تو ان کی اولاد ہے، بیمار تھے اس لیے ان کو اجازت نہیں دی تھی، کہا کہ بس آپ مجھے جانے دے واپس یا پھر سرحد پہ چھوڑ دیں۔ ایک تاریخ میں آتا ہے کہ یہ کام کرو، میں پورا یہ عرب کنٹری گلف کنٹری چھوڑ کر کے میں جو ہے اس ہندوستان میں چلا جاؤں گا جس کی خوشبو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا کرتا ہے۔ یہ تاریخ کی کتابوں میں واقعہ ملتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی معلوم تھا کہ اصل میں جو محبت کرنے والے لوگ ہیں نا وہ عرب کے باہر ہوں گے مجھ سے، اس لیے انہوں نے آج سے 1400 سال کربلا میں ہماری جو ہے مطلب ہماری محبت کو بھانپ لیا تھا۔ کیوں نہیں بھانپے یار؟ بغداد کی سرزمین پر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ بیٹھ کر کہتے ہیں میں اپنے مریدوں کو ہتھیلی پر ایسے دیکھتا ہوں جیسے کہ رائی کے دانے کو دیکھتا ہے۔ غوث پاک کس کی اولاد ہے؟ امام حسین کی اولاد ہے۔ ان کو نہیں معلوم تھا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم تھا، امام حسین کو نہیں معلوم ہے، امام حسین کو معلوم تھا۔ اور یہاں پھر سے میں بتا دیتا ہوں، یہ جو بھی کرتے ہیں ہائے حسین، ہم ہائے حسین والے نہیں ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جہان کے مالک کی بات یاد رکھیں، اللہ کی مشیت تھی اس لیے وہ اللہ کی مشیت پر راضی تھے، ورنہ میں نے آپ کے سامنے کئی مرتبہ بیان کیا ہے 600 سال کے بعد ان کا بیٹے کا بیٹا بیٹے کا بیٹا بیٹے کا بیٹا جس کا نام معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ جس کو ہم غریب نواز کہتے ہیں، ان پر جب پانی بند کیا جاتا ہے تو وہ خود نہیں آتے ہیں، اپنے ایک مرید کو بھیج کے کہتے ہیں کہ غریب نواز کو پانی کی ضرورت ہے، پانی کو بول کہ تجھے معین الدین نے بلایا ہے، پانی خود چل کر کے غریب نواز کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ یہ غریب نواز امام حسین کی اولاد میں سے، کہ امام حسین کے پاس نہیں آتا تھا، آتا تھا لیکن کیوں؟ مشیت تھی، اگر کہہ دیتے تو پھر لوگ کہتے کہ پھر کیا یہ کون سی بات ہوئی، اس لیے امام حسین رضی اللہ عنہ گئے تو کہا کہ پھر کیا کرنا، لوگوں نے کہا نہیں جنگ کرنی۔ تو جمعہ کا دن تھا، محرم کی 10 تاریخ تھی، اور یہی جمعہ کا دن ہوگا، محرم کی 10 تاریخ تھی، حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی ہے، حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام کی کشتی پار لگی ہے، ساری چیزیں ہوئی ہے۔ میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا، کل آپ ایک دعا پڑھنی ہے، وہ دعا میں آپ سب کو بتا دوں گا، آپ سب کے موبائل پر انشاءاللہ سینڈ کر دوں گا، دعا کو پڑھیے گا۔ اس دعا کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ دعا جب بندہ کل کی تاریخ یعنی عاشورہ کے دن جس کو بولتے ہیں بندہ پڑھ لیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر ایک بیماری، کتنی بھی بڑی بیماری، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے گا۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جاتے ہیں تو کیونکہ حضرت علی کا بیٹا ہے، بھلے 3 دن پانی نہ ملا تو کیا ہوا، اسی حساب سے لڑتے ہیں، تو پھر یزید کہتے ہیں ایک ایک سے کام نہیں چلے گا، ان پر حملہ کرنا چاہیے۔ 72 تیر 72 زخم لگتے ایک ہی جسم پر۔ آپ کے یہاں پر اگر چھوٹا سا قربانی کے دنوں میں اگر چھوٹا سا چاقو کا اگر وار لگ جائے نا، 4 دن تک یہ ہاتھ کام نہیں کرتا ہمارا۔ اندازہ لگاؤ جس کے جسم پر 72 زخم لگے ہو، دل پورا ٹوٹ کر کے بیٹوں کی لاشیں جس نے دیکھی ہو، جس نے جو ہے مطلب چچاؤں کی لاشیں دیکھی ہو، پورا گھر پیچھے پیاس سے تڑپ رہا ہو، اس کے ساتھ کیا بیتی ہوگی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم کو دوپہر کے وقت یعنی جو جمعے کا وقت ہوتا ہے سجدے میں گرتے ہیں، تو لوگوں تو ایک اعلان ہوتا ہے کہ جب تک یہ سجدے میں ہے ان کو آپ شہید کر دو، ورنہ پھر اگر سجدے سے اٹھ گئے تو پھر بات بنے گی نہیں۔ شمر اور کھلی نام کر کے 2 آگے بڑھتے ہیں اور آپ کے جو ہے سر مبارک پر تلوار چلا جسے آپ کی شہادت ہوتی ہے۔ یہ 10 محرم یعنی کہ کل کا جو دن آئے گا، یہ وہاں کی بات تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تھا پورا معرکہ کربلا۔ کہیں سے بھی ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی راجنیتی کے تحت یا پھر بادشاہ بننے کے لیے امام حسین نے وہاں تک کا سفر کیا ہو۔ بھئی مہمان اگر کوئی بلایا جائے تو نہیں جاتے، تو لوگ کہتے نہیں گئے، اس لیے امام حسین وہاں گئے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، میں نے بہت سارے واقعے اس میں سے بتائے نہیں آپ کو کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ اب لوگ 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک سارے کام کر لیتے ہیں، لیکن جو امام حسین نے شکشا دی اس پر ایک کا بھی عمل نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے، اس نے جو ہے مطلب پورے اتنے رن میں امام حسین نے ایک سجدہ قضا نہیں کیا۔ آپ سب سے پوچھیں آپ کی نمازیں کتنی ہیں؟ 5 وقت کی نمازیں جو قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھی جائے گی۔ اللہ پاک کہے گا میرے رسول کا نواسا جب اتنی مصیبت کے باوجود انہوں نے سجدہ نہیں چھوڑا، تمہارے پاس تو سب کچھ تھا، تمہارے سامنے ٹھنڈی ہوا کا اللہ تبارک تعالیٰ نے سب کچھ نظام بنا کے رکھا تھا، ٹھنڈا پانی تھا، گرم اگر سردی تھی تو گرم پانی تھا، اللہ نے ساری سہولتیں تمہیں دی، تم نے نمازیں کیوں چھوڑی تھی؟ اگر حسینی کے دعویٰ کرتے ہیں نا، قیامت کے دن سب سے پہلے اسی کے بارے میں پوچھو۔ نمبر 2 پہ گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ انتقال کر جائے نا تو مہینوں ماتم کرتے ہیں بیٹھ کر کے، اللہ پاک نے ہمارے ساتھ ظلم کیا، بچے کی اللہ کو ضرورت تھی۔ یار امام حسین کے علی اصغر کو دیکھیں نا آپ، یار امام حسین نے تو نہیں کہا اللہ تو نے ظلم کیا معاذ اللہ مجھ پر۔ اس لیے ہمیں کیا کہا گیا کہ جب بھی کسی کی موت کی خبر سنو تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مال تھا، اللہ نے لے لیا، اور ہم بھی اللہ کا مال ایک دن اللہ کی طرف ہم سب کو جانا ہے۔
یہی تو ہم کہتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے جو تیسرا درس دیا تھا نا، وہ یہ درس تھا کہ جب شہید ہو گئے، پورا قافلہ جب جانے لگا، ساری کی جو ہے مطلب اہل بیت کے گھر والوں کو لیا، ان لوگوں نے کہا کہ ہم شہر میں جب داخل ہوں گے نا کوفہ، اس میں یزید کے سامنے، تو کہا کہ اب ہم تو سب جیتنے والے لوگ ہیں، اس لیے نیزہ، ایک بانسا ہوتا ہے اس کے آگے ایک لوہے کا بڑا سا تیر لگا، اس کو نیزہ بولا جاتا ہے، اس پر امام حسین کا اثر لگایا معاذ، اس کو بلند لے کر جا رہے تھے تو ایک شخص تھا جو کہ کھڑا تھا، اس نے کہا ظالمو دیکھو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہو ٹل رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو دیکھا کہ امام حسین کا درد تو جو ہے کربلا میں موجود تھا، سر جو کئی رستے میں چل رہا ہے، پھر بھی سر سے ایک ہی آواز آ رہی، وہ ہے قرآن مقدس کی۔ ہمارے یہاں قرآن مقدس پڑھے ہوئے ایک آدمی کو کتنے سال ہو جاتے ہیں کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، اس لیے حضور نے، میں نے کئی مرتبہ آپ کے سامنے کہا، حضور نے قرآن پڑھنے کا جب ثواب بتایا نا، تو قرآن ختم کرنے کا ثواب نہیں، قرآن پارے کا ثواب نہیں، قرآن کی سورت کا ثواب نہیں، قرآن کی آیت کا ثواب نہیں، حضور نے فرمایا قرآن کا کوئی ایک حرف پڑھتا اللہ اسے 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ حرف پر ہمیں ثواب دیا گیا، یہ بات یاد رکھا، حرف کے بعد حرف تو حرف بتایا گیا۔ اب قرآن مجید میں حرف کتنے ہیں وہ آپ خود گن لیجئے، 6666 آیتیں ہیں، یہ آیتیں ہیں، جیسے الف لام میم یہ آیت ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ ایک آیت ہے، اس طریقے سے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جب وہاں لے جایا گیا تو پھر تو بعد میں تو یزید کو بھی پتہ چل گیا کہ میں نے کیا کیا ہے، میں نے کتنی بڑی مصیبت مول لی ہے۔ اس کے بعد میں یزید کتنی سال، کہتے ہیں کہ 3 سال یا پھر 3 سال، غالباً 3 سال وہ جو ہے کرسی پر رہا۔ 3 سال کے بعد ایک شخص اٹھتا ہے جس کا نام ہوتا ہے، وہ آگے آ کر کے ایک ہی چیز خواب سوچتا ہے، حالانکہ اتنا بڑا ظالم تھا کہ وہ کسی کو نہیں بخشتا تھا، اس کو ظالم کی ہسٹری میں یاد کیا جاتا ہے، لیکن اس کو اس لیے یاد کیا جاتا ہے کیونکہ اس نے جو ایک ہی کام کیا تھا، اس نے کہا کہ امام حسین کو جن جن لوگوں نے شہید کیا ان کو ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا میں۔ اس نے 6 مہینے کے اندر ایک ایک آدمی کو چن چن کر کے امام حسین کے قاتلین کو پکڑ کر کے جو ہے مطلب واصل جہنم کیا ہے۔ اب ہمیں یہ شکشا یہ دی گئی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کہ کنڈیشن چاہے کوئی بھی ہو، اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ مصیبت آئے تو نماز پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اور مصیبت آئے تو صبر کر رکھو، اللہ تبارک تعالیٰ صبر کے بدلے میں آپ کو اجر عطا کرے گا۔ نمبر 2 پہ یہ جو کل کا دن آئے گا نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ نفلی روزہ ہے، اگر آپ میں سے ہمت ہے تو روزہ رکھیں، آپ نہیں رکھتے تو گنہگار نہیں ہوں گے، یہ بات یاد رکھیں۔ لیکن اس کی فضیلت اتنی بتائی گئی ہے کہ حضور نے فرمایا جو عاشوراء کے دن روزہ رکھے گا اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کے 1 سال کے اللہ گناہ معاف کر دے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ پوری زندگی کے اللہ گناہ معاف کر دے گا۔ دوسری یہ ہے کہ جب حضور ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے تو وہاں کے لوگ روزہ رکھتے تھے، حضور نے پوچھا کیوں روزہ رکھ رہے ہو؟ کہا ان لوگوں نے کہا 10 محرم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فرعون سے نجات دی، اس لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہم بھی روزہ رکھیں گے، اس لیے حضور نے فرمایا یہ ایک دن روزہ رکھتے ہیں، ہم 2 دن روزہ رکھیں گے، 9 اور 10 کو ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ نمبر 2 پہ توبہ استغفار کرنا چاہیے اس دن کو، اس لیے کہ حضور نے فرمایا اللہ نے ایک قوم کی یعنی کہ کس کی، بنی اسرائیل کی توبہ قبول کی تھی جب فرعون کو غرق کیا تھا 10 محرم کو، اللہ تبارک تعالیٰ ایک قوم کی اور دعا قبول کر توبہ قبول کرے گا۔ اس لیے کل کا دن جب بھی نماز پڑھیں تو اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے، اللہ میں نے گناہ کر لیے پروردگار، میں نے کس جو ہے مطلب کہیں پہ تیری کوئی ایسا کام کر لیا جس سے تو ناراض ہوا، اللہ معاف کر دے، اللہ تبارک تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اب جو آخر میں بات کرنی وہ یہی ہے، ہمارے گھر میں الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے وسعت دی ہے، ہم لوگ جو ہے مطلب وہ جو چاہیں کبھی بھی پکا کر کے کھا سکتے ہیں۔ کل کے دن کا آپ اہتمام کریں کہ کل جب آپ روزہ رکھیں یا روزہ نہ رکھیں تو شام کے وقت، دن میں نہیں شام کے وقت اچھا سا کھانا بنائیں اور سب گھر والوں کو بٹھا کر دسترخوان پر جو ہے خاص کر کے بچوں کو بٹھا کر کے کھانا کھلائیں۔ حضور نے فرمایا اگر غریبی کو دور کرنا ہے، فاقے کو دور کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اگر کسی کا محتاج نہیں رہنا ہے تو 10 محرم کو گھر والوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے بندے کو چاہیے کہ حیثیت کے مطابق اپنے گھر والوں پر خوب خرچ کرے گا۔ یہ 3 روایتیں ہیں۔ اب آخر میں ایک عاشوراء کی دعا ہے، اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو نے حضرت آدم کی اس دن توبہ قبول کی، اللہ تو نے حضرت نوح کی دعا قبول کی، میں بھی تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، اللہ تو میری دعا کو قبول کر لے۔ اس دعا کو جو کوئی پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی بدولت اللہ توبہ بھی قبول کرتا ہے، اور ہر بیماری، ہر جو ہے مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ زمینی آسمانی بلا سے اس کو دور رکھتا ہے، جس کو یوم عاشوراء کی دعا کہا جاتا ہے، تو اس کو بھی پڑھنے کا اہتمام کیجیے، نماز مت چھوڑیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ نماز۔ اور پھر سے آپ کی بارگاہ میں عرض کر دیتا ہوں، ہمارے گھر میں الحمدللہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، آپ کے پاس میں دارالمدرسہ چلتا ہے، اس 10 تاریخ کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہر سال ہم سب مل کر کے جو ہے مطلب بچوں کے لیے 10 محرم کا ایک کھانا بناتے ہیں،
تو آپ سے ہو سکے تو وہاں پر بھی آپ بچوں کے لیے کچھ تعاون کیجیے، تاکہ جو ہے اچھا سا کھانا امام حسین رضی اللہ عنہ، کیونکہ تقریباً آدھے سے زیادہ بچے وہاں روزہ رکھتے ہیں کل کے دن، آپ سے ہو سکے تو ان کو روزہ کھلائیے، آپ سے ہو گئے تو جو کھانا بنتا ہے اس میں جو آپ حصہ لیجیے۔ حصہ لینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اگر فاقہ دور کرنا ہے، غریبی دور کرنی ہے تو یہ کام کیجیے۔ اگر کسی کا ایمان ہے تب کام کیجیے۔ ایک بات بتا دوں آپ کو، دل میں یہ بات ہے کہ یار خرچ کرنے سے کیسے فاقہ ہوگا، تو آپ اپنے پیسے اپنے پاس رکھیے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، پھر سے آپ کو بتا دیتا ہوں، بہت سارے لوگوں کے دل میں خیال یہ آتا ہے کہ یہ مولویوں نے اپنی طرف سے روایت کر کے رکھی ہے کہ مولوی سوچتے ہیں۔ میں کبھی آج تک میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کسی امام کو کھانا کھلاؤ آپ کو ثواب ہوگا۔ زندگی میں 5 سال میں رہا ہوں، کبھی میں نے آج تک آپ کو کسی کو نہیں کہا یہ بات، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی دوسرے کا محتاج بنایا آج کے بعد۔ پھر سے کہہ رہا ہوں آپ کو، اور کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کوئی مصیبت آتی ہے، امام حسین کی ایک بار اس اسٹوری کو اپنے آپ پاس رکھیے اور اپنی مصیبت کو ذرا بیٹھ کر کے سوچیے کہ میری مصیبت امام حسین کے آگے کتنی میری مصیبت ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر عطا کرے گا۔ تو کل کے دن کو اہتمام کے ساتھ روزہ رکھنا تو روزہ رکھیے، اور کام کیجیے، امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت کو پڑھنے کی کوشش کیجیے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی جتنے صحابہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو مرتبہ دیا اس مرتبے کے مطابق ان کی عزت و تکریم کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمارا حشر ان تمام صحابہ کرام کے ساتھ کرے جو حضور کے صحابہ تھے، اہل بیت کے ساتھ کرے جو حضور کے اہل بیت تھے، اور یہی وہ چیزیں ہیں صحابہ کرام اور اہل بیت جو کل قیامت کے دن ہماری نمازوں پر ہمیں فخر نہیں ہے، ہماری روزوں پر ہمارے صدقوں پر ہمیں جو ہے بھروسہ نہیں ہے، جتنا ہمیں بھروسہ امام حسین کی محبت پر، یہ بات یاد رکھیں۔ اس لیے حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رضوان نے ہمیں گٹی میں گھول کر یہ پلایا ہے، فرمایا کہ دعا کرو تو دعا ایسے کرنی ہے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، اللہ مجھ پر رحم کر تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، اے اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ آپ ہم پر کرم کریں، پھر دعا کریں واسطہ دیں، اے اللہ پاک جتنی بھی مشکلیں آئی ہیں نا ان مشکلوں کو حل کر دے، کس کے صدقے میں؟ جو کربلا میں شہید ہوئے ان کے صدقے میں آئے، اور اب پروردگار جتنے فتنے ہیں ان فتنوں سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ اس طریقے کی، اور امام شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تو قلم توڑ دیا، امام شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فارسی میں فرماتے ہیں خدایا باحق کے بنی فاطمہ کے برکول اماں کنم خاتمہ۔ شیخ سعدی جیسا شخص وہ فرماتے ہیں پروردگار خدایا بحق کے بنی فاطمہ، اے اللہ تبارک تعالیٰ تجھے فاطمہ کا واسطہ دے کر تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں میں۔ یہ شیخ سعدی کون ہے؟ جن کی مدرسے میں 2 کتابیں چلتی ہے، ایک کا نام ہے بوستہ، ایک کا نام ہے گلستہ۔ جب تک یہ کتابیں نہیں پڑھتا بندہ عالم نہیں بنتا، مولوی نہیں بنتا، بتا دوں آپ کو۔ وہ شیخ سعدی کہتے ہیں اللہ میں تجھے فاطمہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کیا؟ خدایا باحق کے بنی فاطمہ کے برکول اماں کنم خاتمہ، اللہ میرا خاتمہ جو نا ایمان پر ہو۔ اگر پروردگار نہ میرے پاس عمل ہے، بس میں تو ایک ہی چیز کے سارے کل قیامت کے دن تیری بارگاہ میں آؤں گا، وہ یہ ہے کہ میں اللہ کے رسول اور اس کی اولاد کی محبت لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا، اس محبت کے صدقے اللہ مجھے میری بخشش کر دینا۔ یہی تو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رضوان کی تعلیم وہ تعلیم ہے جس پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ جو بندہ کرے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ دنیا بھی کامیاب ہے، قبر بھی روشن ہے، کیونکہ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں ایک ہی چیز بتائی ہے نا بھائی، خود اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح رسول، تجھ سے پھر کب ممکن ہے مدت رسول اللہ کی۔ اعلیٰ حضرت سے لوگ کہتے تھے کہ آپ حضور کی بڑی محبت بڑی جو نعت لکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں احمد رضا کون سی چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی نعت میں یہ پورا قرآن نازل کیا، وہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رضوان 100 سال ہو گئے ہیں قیامت